ایک بزرگ کے پاس ایک نوجوان آیا. اس نے کہا حضرت جی میرا نماز میں دل نہیں لگتا. تو بزرگ فرمانے لگے تیرا مسئلہ اصل یہ نہیں، تیرا مسئلہ اور ہے. انہوں نے کہا حضور سمجھا دیں. تو وہ فرمانے لگے کچھ بندے ایسے ہیں جو تمہیں ٹیلی فون کرتے ہیں اور تم ان کا فون نہیں اٹھاتے، اور کچھ ایسے ہیں جن کو تم دن میں خود 3 دفعہ فون کر کے حال پوچھتے ہو. حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے جس سے پیار نہیں نا، اس سے اظہار بیزاری ہے تو اس کا فون بجتا رہے تو کہتے ہیں میں تھا نہیں، میں موجود نہیں تھا، فون چارجنگ پہ تھا، گھر چھوڑ گیا تھا، بہانہ ہے. اور جس سے محبت ہے اس کو ٹیلی فون کر کے کہتے ہیں آپ پریشان تو نہیں ہوتے، بس میرا سلام لینے کو دل کر رہا تھا. فرمانے لگے کہ تیرا اصل مسئلہ یہ ہے کہ تو نے محبت نہیں کی اللہ رسول سے. اگر تیرا خدا رسول سے پیار ہوتا تو یہ جملہ کیسے آتا کہ نماز کو دل نہیں کرتا؟ پھر تو تیرا تہجد کو بھی دل کرتا، پھر تو تیرا ہر وقت قرآن پاک سینے سے چمٹائے رکھنے کو دل کرتا. اس لیے کہ تیرا مقصود اللہ کی ذات ہوتی. چونکہ مقصود دنیا داری ہے، مقصود دولت بنا لیا معاذ اللہ، مقصود ایک رنگ بنا لیا ہے، اس کا نقصان قوم اٹھا رہی ہے. نقصان رشتوں میں، نعتوں میں حسن نہیں رہا، پیار نہیں رہا، ترتیب نہیں رہی. ایک ناروے سے دوست نے فون کیا، مجھے کہنے لگے آپ بڑی تقریریں کرتے ہیں، کوئی ہمارے حق میں بھی کر دو. تو میں نے کہا کہ آپ کو کیا ہے؟ کہنے لگے آپ پردیسیوں کی مجبوریاں نہیں سمجھتے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے حضرت جی شکوہ ہے کہ ہمارے اپنے ہمیں جب بھی فون کرتے ہیں وہ یہ نہیں پوچھتے کہ شام کا کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا. وہ کہتے ہیں وہ شادی آ گئی ہے تو جلدی کرو، پیسے بھیج دو، فٹافٹ کرو. کہتے ہیں کبھی کسی نے ہم سے ہمارا حال ہی نہیں پوچھا، کبھی کسی نے یہ غور ہی نہیں کیا کہ وہ پردیس میں گیا ہے اور انشاءاللہ پردیسی کوئی بھی نہ تھی وے ککھ جنا تو پارے تاڑی مار اڑا نہ باہو اسی آپ پہ ہی اڈن ہارے. تو تیار بیٹھے ہیں، حال ہی کوئی نہیں پردیس میں. یہاں حال یہ ہے کہ جو فون کرتا ہے. ایک بزرگ کہنے لگے کہ 22-23 سال دیے ہیں پردیس کو، تو اپنی ہی بیوی کو فون کیا ہے کہ اب نہیں ہوتا، گھٹنوں میں درد رہتا ہے، کمر کمزور ہو گئی ہے، اب میرا دل کرتا ہے گھر آؤں اور میں اپنے گھر میں بیٹھ کے بچوں کے بیچ بیٹھ کے روٹی کھاؤں. اعصاب کمزور ہو گئے ہیں، دل کی دھڑکن تیز رہتی، پتہ نہیں کب وقت آ جائے. تو کہتے ہیں میری بیوی جسے میرے دکھ سکھ کا ساتھی ہونا چاہیے، وہ کہتی ہے چلیں 3-4 سال اور لگا لیں پھر آ جانا. وہ بھائی کیا اس شخص کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس کا بھائی اسے فون کرتا ہے تو کہتا ہے میں پیسے دے دوں گا، جب آؤ نا تو ایک موبائل ضرور لے آنا. اس کو لوگ فون کرتے ہیں، رابطہ کرتے ہیں کہ جناب وہ ایک چھوٹی سی چیز، وہ میں پیسے دے دوں گا. تو پیسے دینے ہیں تو یہاں سے کون سی چیز نہیں ملتی؟ صرف فرمائشیں، لوگوں کے ساتھ تعلق صرف جیب کا رشتہ، صرف جو ہے وہ تعلق صرف اس چیز کا کہ وہ آدمی ایک ATM مشین ہے تو فٹافٹ کارڈ ڈالو تاکہ آپ کے حصے کے پیسے نکل آئیں. یہ مزاج اس نے نقصان کیا ہے، دراڑیں پڑ گئی ہیں. اللہ رسول کی بارگاہ دوستو وہ والی ہے کہ جہاں نا زیادہ منت بھی نہیں کرنی پڑتی. وہ جو 4-5 لوگ تھے نا مکہ مکرمہ میں، انہوں نے بہت ہی اسلام کی مخالفت کی حد کر دی تھی. ان کے لیے حکم ہوا تھا جہاں ملے قتل کر دو. اکرمہ تھے، ابن خطل تھے، کچھ اور لوگ تھے. تو پتہ ہے ان کو کسی نے مشورہ کیا دیا تھا؟ کسی کافر نے مشورہ دیا، پر پتہ صلاح کیا دی تھی؟ اس نے کہا تھا تم نے بڑی زیادتیاں کی ہیں، بڑے بے ادب ہو، کسی صحابی کے قابو نہ آنا، مار دیے جاؤ گے، اپنی خطاؤں کے سبب سے تم مار دیے جاؤ گے. لیکن اگر کسی طریقے چھپتے چھپاتے رسول پاک کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ نا، اگر وہاں کسی طریقے چلے جاؤ. انہوں نے پوچھا معافی کیسے مانگیں گے، منہ کیسے دکھائیں گے، ہم نے اتنے ظلم کیے، اتنی زیادتیاں کی، کیسے معافی مانگیں گے؟ تو کہنے والے نے کہا کہ نہیں کچھ نہیں، تم بس کہہ دینا ہم آ گئے، اس سے زیادہ تو بات ہی کوئی نہیں، اتنا ہی تو صرف کہنا ہے آ گئے، اور نہ آتے تو جاتے بھی کہتے، بس تم اتنا کہہ دینا ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بندہ جب آ کے کہتا ہے نا یا اللہ میں بھول گیا تھا، غلطی ہو گئی، ان العبد اذا اعترف، مان جو گیا ہوں، مان جو گیا ہوں، غلطی ہو گئی، جب کہتا ہے نا میں بھول گیا ثم تاب، پھر وہ توبہ کرتا تاب اللہ علیہ، اللہ دیر کرتا ہی نہیں، فوراً توبہ کو قبول فرما لیتا. ہمارے ہاں نا
کچھ لوگ تو تباً سخت ہیں، اللہ معاف فرمائے، اور کچھ رد عمل کے طور پر سخت ہو گئے. کچھ باتیں دلوں میں بیٹھ گئی ہیں جنہوں نے طبیعتوں کو سخت کر دیا ہے. کبھی کہیں آپ بہو سے کہ چلو بوڑھی ساس سے اگر کبھی کو بات سخت نکل گئی ہے تو معاف کر دے، وہ تیار نہیں ہوتی. وہ کہتی ہے تمہیں پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کچھ ہوا. کبھی ساس سے کہا جائے نا چلو بھول گئی تھی بچی تو آپ درگزر کر دیں، تو کہتے تمہیں پتہ نہیں میرے اندر سختی کتنی آ گئی ہے، دکھ کتنے بیٹھ گئے. ہم طبیعتوں میں سختی کر بیٹھے. ہمارے دل دھڑکتے ضرور ہیں لیکن صرف اپنے بچوں کے لیے. ہمارے سینوں میں درد اٹھتا ضرور ہے لیکن صرف اپنوں کے لیے. ہم نے نا 2 4 5 6 باتیں جمع کر کے ان پر پورا ذہن بنا کے سخت ہو گئے ہیں. طبیعتیں سخت ہیں، دل سخت ہیں. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے، فرمایا جنت میں وہ لوگ داخل کیے جائیں گے جن کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہیں. نرم دل کے لوگ، معاف کر دینے والے، جلدی مان جانے والے. ایک صاحب تھے، اپنے بھائی سے ناراض ہو گئے اور انہوں نے رشتے سے انکار کر دیا. پہلے ان کے بیٹے کی وہیں پہ نسبت تھی، انکار کر دیا. تو کئی لوگوں نے ان سے کہا، میں نے بھی کہا، تو وہ کہنے لگے پیر صاحب عزت بڑی کرتا ہوں آپ کی لیکن میں مرد ہوں، ایک دفعہ نہ کر دوں تو پھر ہاں نہیں کیا کرتا. تو میں نے اس صاحب سے کہا، میں نے کہا یوں نہ کر، اگر صبح قیامت تیرے بارے میں کوئی سخت فیصلہ آ جائے اور رب کو منانا ہو کسی مقام پر تو کیا کہے گا؟ بہانے بنا بنا کے ہم سخت ہو گئے، دل اتنے سخت پتھر کر لیے، میں فلاں ہوتا ہوں جی، میں نہیں دوبارہ کسی کی سنتا. اور خدا کے بندو، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مومن تو اس طرح ہوتا ہے جس طرح اونٹ کے ناک میں نکیل ہوتی ہے، بٹھا دو تو بیٹھ گیا، اٹھ جاؤ تو اٹھ گیا. اور حضور نے فرمایا وہ لوگ جو بہت بد اخلاق ہیں، جھگڑالو ہیں، فسادی ہیں، سخت دل ہیں، وہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے. جو جھگڑے کرتے پھرتے ہیں جھگڑالو لوگ ہیں. عزیز دوستو، اپنی زندگی کے اندر طبیعت میں نرمی، اگر طبیعت نرم ہو گئی نا جی، مزاج میں نرمی آ گئی، تو پھر آپ محسوس کریں گے کہ آپ معاف کرتے بھی جلدی ہیں اور معافی دیتے بھی جلدی ہیں. پھر آپ کے تعلقات بچیں گے، آپ کی نسبتیں بچیں گی، آپ کے بہت سارے رشتوں میں قربت آئے گی، ٹوٹیں گے نہیں. ایک تو دل نرم کریں، کسی شخص کے بارے میں دل میں کوئی بات ہے تو اسے معاف کریں اور معافی دیں. کچھ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، کوئی ناراضگی نہیں ہوتی، لیکن آپ نے بچی کی شادی کا کارڈ دیا نہیں تو فوراً ناراض ہو جاتے ہیں. اور پھر آپ سمجھا رہے ہیں، قائل کر رہے ہیں، وہ تیار ہی نہیں ہے قائل ہونے کو. سنو اور اس حدیث کو یاد رکھنا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس اس کا بھائی عذر لایا، بھائی معافی مانگنے آیا اور پھر اس نے معاف نہ کیا، اللہ کے حبیب فرماتے میرے حوض کوثر پہ نہ آئے. تو سخت ہو کے بیٹھ گیا ہے، تو کہتا ہے میرے سے پہلے سنے، میں آپ کو بتاؤں اس نے میرے ساتھ کیا کیا. اور ٹھہر جا، اگر حساب کتاب کے بعد معافی والا اصول رکھ لیا جائے کہ پہلے حساب کتاب ہوگا، غلطیوں کا مداوع ہوگا، پھر معافی ہوگی، تو یہی حساب اگر رب کریم بندوں کے ساتھ کرے تو پھر میں اور آپ کدھر جائیں گے؟ تو اس سادی بات پہ آ جاؤ نا، تو 2 جملوں میں حضور نے سمجھائی ہے. فرمایا تم رب کے بندوں کو معاف کر دو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا. تو آج کی شب سے پہلے، آج کے دن سے پہلے، رمضان المبارک کے تشریف لانے سے پہلے اپنی طبیعت کے اندر ایسا ذوق لائیں، ایسی طبیعت لائیں کہ ہم نے معافی دینی بھی ہے اور معافی لینی بھی ہے. بعض اوقات ہم رسم ادا کرتے ہیں شب برات سے پہلے، یہ سوشل میڈیا پہ چل گیا، فلانے کو فلان کہہ دیا، اگر کوئی کبھی ہوئی نا تو معاف. ایسے تو نہیں نا معافیاں ہوتی. ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم سے کون ناراض ہے، ہمیں خبر ہوتی ہے ہم نے کس کو تکلیف دی، ہمیں پتہ ہوتا ہے کس نے ہمارے لہجوں سے پریشانی پائی ہے، کون ہے جو ہماری وجہ سے اذیت کا شکار ہے، تو اس سے جا کے معافی مانگے تو یہ چیزیں معافی کا سبب بن جائیں گی. اور پھر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزیں اور بھی بیان کی ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ وہ بھی ذرا آپ کو عرض کر دوں. حضور سید عالم علیہ السلام نے نا جنت میں لے جانے والے جب اعمال بیان کیے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک تو زکوٰۃ صحیح ادا کرنا، شرک سے بچنا، توحید پہ قائم رہنا، اور زکوٰۃ ٹھیک ادا کرنا اور اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، جنت میں داخل ہو جاؤ گے.
یہ جو ہمارے زیادہ قریبی لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا حق بھی شریعت نے زیادہ رکھا ہے، اور یہ بعضوں کا تکلیف بھی زیادہ دیتے ہیں۔ لیکن میرے عزیز، ایک بات سمجھ لیں اچھی طرح سے اور اپنے دل میں بٹھا لیں، میں نے درجنوں بار کہی ہے، پھر کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے جو خاندان میرے لیے پسند کیا ہے نا، مالک نے مجھے وہاں پیدا کیا ہے، تو جو چچا اللہ نے میرے لیے پسند کیا وہ مجھے بھی پسند ہونا چاہیے، اور جو ماموں اللہ نے میرے لیے پسند کیا ہے وہ مجھے بھی پسند ہونا چاہیے۔ انسانوں کے اندر کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، خوبیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن ہمارا یہ مسئلہ بن جاتا ہے کہ ہم نہ صرف کمزوریوں کو ڈسکس کرتے ہیں، خوبیوں کا تذکرہ کرتے ہی نہیں، اپنے مزاج کے اندر اس بات کو آپ نے پیدا کرنا ہے۔ آج ایک اور ارادہ بھی کریں، ایک اور اپنے ذہن کے اندر بات بھی زیادہ شوق کے ساتھ پیدا کریں۔ آپ یہ کوشش کریں کہ اپنی صلاحیتوں کو دیکھیں کہ آپ میں کیا خوبی ہے، بولنے کی ہے، لکھنے کی ہے، مال خرچ کرنے کی ہے، کسی کو پیغام دینے کی ہے۔ مسجد نبوی شریف میں ایک بی بی صرف جھاڑو خالی دیتی تھی، بیمار ہو گئی تو سرکار تیمارداری کرنے گئے، اور صحابہ نے حضور کو اطلاع دیے بغیر تدفین کر دی، جنازہ پڑھا دیا، تو حضور نے قبر پہ کھڑے ہو کے دوبارہ جنازہ پڑھایا۔ اپنے وجود کو بیکار نہیں رکھنا، اس سے کوئی کام لیں۔ اللہ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، فرمایا تم کیا سمجھتے ہو ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، اور کیا سمجھتے ہو تم نے لوٹ کر ہمارے پاس آنا نہیں؟ ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں ہو سکتا، لہذا میں کسی شخص سے بیزار نہیں ہو سکتا۔ اپنی اس صلاحیت کو ضائع نہ کریں۔ ہم نہ بہت سارا وقت ضائع کر رہے ہیں، ادھر ادھر موبائل کھول لیا، دیر تک فلانی چیز دیکھی، پھر فلانی دیکھی، پھر فلانی بحث کی۔ تو اپنے آپ سے نہ کچھ کام لیں، کچھ خدمات کریں۔ ہم زیادہ وقت لوگوں کا انٹرویو کرنے میں ضائع کرتے ہیں، دوسروں کی تفصیلات حاصل کرنے میں وقت ضائع کرتے ہیں، لوگوں کا دھیان رکھنے میں وقت ضائع کرتے ہیں۔ آج کے بعد اپنا دھیان رکھنا ہے، اپنی صحت کا دھیان رکھنا ہے، اپنے معاملات کا اپنے اوپر تھوڑی توجہ دینی ہے، کوشش کرنی ہے کہ کس حد تک ہم اپنی صلاحیت سے فائدہ لے کے کسی کا کچھ نفع کر سکتے ہیں تو وہ نفع کریں، اپنے وجود کو نفع بخش بنائیں۔ حدیث پاک سنیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ اللہ کتنے اجر دینے والا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے دین کے رستے میں اتنی دیر بھی قتال کیا، لڑا اتنی دیر جتنی دیر اونٹنی کا دودھ دھونے میں لگتی ہے، اتنا تھوڑا وقت بھی دین کے لیے اگر کوئی نکلا، جد و جہد کی، قتال کیا، لڑا، فرمایا اس بندے کو بھی اللہ جنت عطا فرما دے گا۔ اتنا تو کام کرے نا، اتنا تو کام کرے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رغبت دلائی، یعنی جتنا بھی عمل، حضور فرمانے لگے کسی عمل کو چھوٹا نہ سمجھنا، کچھ نہ ہو سکے تو اپنے بھائی سے مسکرا کے میلی لینا، اللہ اس پر بھی صدقے کا ثواب عطا کر دے گا۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دوزخ سے بچ جاؤ صدقہ دے کے۔ خیال آتا تھا یا رسول اللہ کتنا کو دیں؟ تو فرمایا خشک کھجور کا ایک ٹکڑا، یعنی پوری کھجور بھی نہیں، خشک کھجور کا ایک ٹکڑا بھی خیرات کر کے بچ سکتے ہو تو وہ کر کے ہی صدقہ دے کے اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ معنی کیا ہے ان ساری روایتوں کا کہ کچھ کرو تو صحیح نہ، کچھ کرو تو صحیح نہ۔ ہمارے ایک بزرگ تھے تو کرونا کے دنوں میں انہوں نے ایک جملہ کہا، کہنے لگے یہ کرونا پتہ تمہیں کیا کہنے آیا ہے؟ کہنے آیا ہے کہ بیماریاں آ رہی ہیں، حالات خراب ہیں، یہ کرونا نہیں، یہ کہتا ہے کچھ کرو نا، کچھ اللہ اللہ کرو نا، فارغ نہ بیٹھو، دیکھو کیسے لوگ ڈھیروں کے ڈھیروں اب جا رہے ہیں، اب کچھ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی، اب کچھ وقت ضائع نہیں کرنا، اور زندگی میں کچھ، میں کہہ چکا ہوں کہ ایک بندے کو بھی اللہ نے بیکار نہیں پیدا کیا، ہم نے خود اپنے آپ کو بیکار کر لیا۔ اپنے آپ کو بیکار نہ کریں۔ جب رب کہتا فحسبتم انما خلقناکم عبث، کیا تم سمجھتے ہو میں نے تمہیں بیکار پیدا کیے؟ آپ لوگ بڑے کام کے ہیں، بس اپنے آپ کو پہچانے۔ اقبال کہنے لگے عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، اور تیری نظر سے تو پوشیدہ ہے آدمی کا مقام، تو بندے کو نہیں سمجھ سکا تو وہاں تک تو کیسے جائے گا؟ اپنے آپ کو پہچانے۔ یہ جو کہتے ہیں نا مجھ سے کچھ بھی نہیں ہوتا، ناراض تو نہیں ہو جائیں گے؟
یہ کچھ کرنا نہیں چاہتے. یہ صرف ادھر ادھر دھیان رکھ کے ایک فوٹو چڑھا کے ادھر بھاگ ادھر اپنے نفس کو راضی کرتے ہیں. نفس بس کہہ رہا ہے آج یہ کر لو تو وہ کر لیا, ادھر دیکھ لو تو ادھر دیکھ لو. اس سے نکلیں, مثبت مضبوط مستحکم ارادے کریں اور پھر چل نکلیں. لڑنا شرط ہوتا ہے, جیتنا شرط نہیں ہوتا. تاریخ یہ نہیں دیکھتی کہ جیتا کون کون, تاریخ یہ دیکھتی ہے کہ لڑا کون کون, میدان میں کون کون رہا. اللہ بدر میں کامیابیاں دیتا ہے, احد میں کئی دفعہ کہتا ہے واپس پلٹو. خندق آئے گی تو پھر کامیابیاں مل جائیں گی. میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رشتوں کو جو وقار دیا, تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے مکاشفۃ القلوب میں, فرماتے ہیں کچھ لوگ قیامت کے قریب آئیں گے جن کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی ہے, ان کے پاس کوئی شخص نہ بیٹھے ورنہ اس کا دل کالا ہو جائے گا. کہ حضور وہ کون سے؟ تو فرمانے لگے نبی پاک نے کچھ لوگ بتائے ہیں, ان کے پاس نہیں بیٹھنا. کون سے؟ مصطفیٰ کریم نے فرمایا یحبون الدنیا وینسون الآخرہ, جو دنیا کو سے پیار کرنے لگے اور آخرت کو بھول جائے. امام صاحب فرماتے ہیں ان سے دور رہنا, دل کالا ہو جائے گا. یحبون المال وینسون الحساب, وہ جو نبی پاک نے فرمایا نا کچھ لوگ آئیں گے جو مال سے تو پیار کریں گے پر اس کے حساب کو بھول جائیں گے, ان سے بچنا. فرمایا یحبون القصور وینسون المقبرہ, جو مکانوں سے تو پیار کریں گے پر اپنی قبروں کو بھول جائیں گے. اور فرمایا ان لوگوں سے بھی بچ کے رہنا, ان سے بھی پرہیز کرنا کہ جو لوگ یحبون الخلق وینسون الخالق, جو لوگ مخلوق سے تو پیار کریں گے, بندوں سے بڑا پیار کریں گے لیکن اپنے رب کو بھول جائیں گے, ان لوگوں سے بھی بچیں. ایسے لوگوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی, ان سے بچیں. تعلقات میں خلوص ہوتا ہے. جب کوئی آپ کی غربت سے پیار کرتا ہے تو وہ آپ کا اصل دوست ہوتا ہے. جب وہ آپ کی تنہائیوں سے آزمائشوں سے پیار کرتا ہے تو اس کا آپ کے ساتھ رشتہ خالص ہوتا ہے. جو آدمی دولت کو دیکھ کر پیار کرے اور دولت کو دیکھ کر آپ کے ساتھ وابستگی کا اظہار کرے تو اس شخص کا پیار سیدھا سیدھا میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں استغنا کا حکم دیا ہے, بے نیازی کا. یہ دنیا داری میں الجھنا, دنیا کے بن کے جینا, دنیا کے ہو کے رہنا. آپ یقین کریں سارے رشتے, میں نے سعودی عرب میں پیر دیکھے, پیر مریدوں کی لسٹیں لے کے جاتے, ان کو ٹیلی فون ہوتا ہے تمہارے پیر صاحب آ گئے تم بھی پہنچ جاؤ. ٹھنڈی بوتلیں لے آنا آتی دفعہ, وہاں وزن اٹھایا نہیں جاتا واپسی پہ. ہمارے کئی سنگی ناراض ہو گئے, حضرت آپ آتے ہیں تو آپ بتاتے نہیں. تو میں کہتا ہوں یہاں بھی یہی کام کرنا ہے, ہم تو اپنے گناہوں کی معافی لینے آئے, تو ہم جس کام آئے ہمیں کرنے دو, کیوں الجھاتے ہو؟ وہاں جا کے بھی جہاں خالصتاً انسان کا رجوع اللہ کا وقت ہے, وہاں بھی وہی حالات پیدا ہو گئے. ہر طرف دنیا داری. اور یہ پیروں کی بات کرتا ہوں تو آپ بڑے مسکراتے ہیں, میں نے بڑے بڑے مفت خورے دیکھے ہیں, بڑے بڑے, یہ ہر طبقے میں ہوتے ہیں, ہر طبقے میں. ایک صاحب مجھے ایئرپورٹ پہ ملے, کہنے لگے جی کتنے دن رہا ہوں, ماشاءاللہ ایک دن بھی روٹی جیب سے نہیں کھائی. میں نے کہا بڑے کامیاب ہو کے آ رہے ہیں آپ, یہ تو بات باعث فخر ہے, جا کے کسی اخبار میں فوٹو چھپاؤ. کہنے لگے جی بڑے دوست, بڑے سنگی, بڑے بد, کوئی ادھر سے کوئی چیز لے کے آ رہا ہے ادھر سے. تو میں نے کہا یہ کوئی فخر والی بات ہے, کوئی بتانے والی بات ہے؟ تلک ہی بڑا ہے جی. بھائی مفت خوری کا مزاج اور توجہ رکھنا کہ اب اس سے مجھے کیا مل سکتا ہے, اور اگر کوئی نہیں لے کے آیا واپس گیا تو شکوہ کرنا, دیکھو چل کے آ گیا, اس کو خبر ہی نہیں کہ جاتے دفعہ چلو بندہ 6 بوتلیں لے جائے, کیا فرق پڑتا ہے. یہ کمزور ذہن ہے, یہ دنیا داری ہے, یہ نفس پرستی ہے, یہ پیسے کی غلامی ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رب کے بندے ہوں گے ان کے قیامت کے دن چہرے چمک رہے ہوں گے. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ بھی کچھ بندے ہیں. فرمایا لعن عبد الدنیا وعبد الدرہم, فرمایا کچھ دنیا کے بندے ہیں, کچھ درہم کے بندے ہیں. ترجمہ یوں کر لو کچھ ڈالروں کے بندے ہیں. یہ حدیث مشکات میں موجود ہے. ڈالر کے, ریال کے, لاکھ کے, کروڑ کے بندے. حضور وہ کون ہے؟ فرمایا لعن عبد الدنیا وعبد الدرہم, جو دنیا کا اور دولت کا بندہ بنے وہ لعنتی ہے, ملعون ہے. یہ خدا کا بندہ رہا ہی نہیں, یہ پیسوں کا بندہ بن گیا ہے, دولت کا بندہ بن گیا ہے, اس کا معیار بدل گیا ہے. حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر, حضرت عمر فاروق کے پوتے تھے, کعبے کا طواف کر رہے تھے. طواف مکمل ہوا, 8واں استلام کر کے
मकाम इब्राहिम के पास नमाज पढ़ने लगे तो खलीफा वक्त का आ गया, गवर्नर। अस्सलाम वालेकुम के बाद उसने फौरन बात छेड़ी, कहने लगा हुजूर कोई हुक्म हो तो बताइएगा। तो आप कहने लगे तू बड़ा ही बेवकूफ है यार, तुझे किसने गवर्नर बनाया? बड़ा तू बेवकूफ है, तुझे तो सलीका ही नहीं बात करने का। हुजूर क्या हुआ? फरमाने लगे खुदा के घर में आके और काबे के सामने खड़े होके मैं बंदों से सवाल करूं, यहां आके भी बंदों से मांगू, तू बड़ा ही बेवकूफ है। सामने उसका घर है, सामने उसका घर है बैतुल्ला और हजरे अस्वद और मकाम इब्राहिम और मकाम मुल्तजिम, और यहां भी मैं बंदों से मांगू? कहता है मुझे भी कभी किसी ने डांटा नहीं था, मेरे भी पैरों तक पसीना निकल गया। तो मैं मस्जिदुल हराम से बाहर निकल के, यूं समझ लें कि जब लोग बाबे अब्दुल अजीज से या बाबे फहद से बाहर आ जाते हैं, कहते हैं बाहर निकल के ना मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा चलो फारिग होके आते हैं तो बात करता हूं। हजरत फारिग होके आए तो मैंने कहा हुजूर अब तो बैतुल्लाह सामने नहीं, अब भी कोई सवाल करे। तो फरमाने लगे अच्छा जरूरी है? कहा हुजूर जरूरी है। तो फरमाने लगे चल पहले बता, तुझसे दीन मांगू कि दुनिया मांगू, बोल। तो कहने लगा हुजूर मेरे पास तो दुनिया ही है, दीन तो आपके पास है। जब ये जवाब दिया तो हजरत सालिम चलने लगे और चलते चलते फरमाने लगे जा अपना काम कर, दुनिया तो मैंने उससे कभी नहीं मांगी जिसने दुनिया बनाई है, मैंने उससे नहीं कभी मांगी, तो तू क्या हैसियत रखता है? मैंने तो उससे भी जब भी मांगा है या उसका कुर्ब मांगा है या उसके रसूल की गुलामी मांगी है, तो उससे नहीं मांगता जिसने बनाई है, तू क्या दे सकता है? तेरी क्या हैसियत है? तो भाई उन लोगों ने करीब फटकने नहीं दिया, उनके करीब ये चीज आई नहीं, बेनियाज लोग थे, तवज्जो ही नहीं थी। हजरत महबूब सुबहानी गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह तआला, आप एक कारोबार भी करते थे, तो आपका कुछ माल आ रहा था जहाज के जरिए। एक बंदे ने खबर दी कान में हुजूर जहाज डूब गया। फरमाने लगे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। डूब गया जनाब, यहां जहाज डूब जाए तो बंदा भी डूब जाता है। कहते हैं साहब इंतकाल कर गए, 10 लाख का नुकसान हो गया था, माल डूब गया पूरा जहाज ही। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, और तुमने जल्दी की खबर देने में मैं सबक पढ़ा रहा था, क्यों मुझे दखल अंदाजी दी तुमने मेरे काम में, क्यों दखल अंदाजी की? सब अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी देर के बाद उसने फिर कान में कहा हुजूर वो गलत खबर थी, जहाज बच गया। फरमाने लगे अल्हम्दुलिल्लाह। फिर शागिर्दों से कहने लगे मेरा चेहरा देख रहे थे पहली खबर के बाद भी, इस खबर के बाद भी? कहा हुजूर देख रहे थे। फरमाया कोई तब्दीली तो नहीं आई? कहा हुजूर नहीं। फरमाने लगे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, रब ने मेरा दिल दौलत से नहीं जोड़ा, अपनी जात के साथ जोड़ के रखा हुआ है, तब्दीली तो नहीं आई। यहां तो टेंशन ही टेंशन है, डिप्रेशन ही डिप्रेशन। और बात किसकी टेंशन है? पैसे कोई नहीं, दौलत कोई नहीं, कोई चक्कर चल जाए ना कभी, उससे भी कभी पूछ जिसके पास है, वो तुझसे ज्यादा गरीब है, उससे कभी पूछ, वो तुझसे ज्यादा आजमाइश में है। गरीब शहर तो फाकों से मर गया, लेकिन अमीर शहर ने हीरे से खुदकुशी कर ली, उसको भी तो पूछ उसका क्या हाल है। दानशमंदा दा कम नाही, दिल दुनिया न लाना, इस वोटी कई खामद कीते, तो जो कीता सो खाना। ये तो काम है इसका, बड़े आए बड़े चले गए, बड़े आए बड़े निकल गए, तवज्जो ही नहीं, मिजाज ही नहीं। हजरत मौला अली शेर खुदा, अलीउल मुर्तजा, इमामुल औलिया, साहिब सिद्क व सफा, दामाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असदुल्लाह हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु कूफे के चौक में खड़े थे। तो कह रहे थे यार मेरी ना तामत पुरानी हो गई है, ये मैंने जीरा बेचनी है, कोई बंदा मुझसे खरीद लो ताकि मैं नई तामत ले लूं। तो एक बंदा कान में कहने लगा हुजूर तामत के पैसे भी नहीं। फरमाने लगे पैसों को छोड़, अली का सीना देख, अल्लाह ने ईमान की दौलत से भरा हुआ है। पैसे अहमियत नहीं रखते, इनकी वो अहमियत नहीं जो दुनिया ने बना ली है। फरमाया जरूरत नहीं थी, अब जरा एहसास हुआ है कि ज्यादा ही फट गया है, पर्दा नहीं सही तरह पूरा करता, तो मैंने कहा चलो जीरा बेच के नया ले ले। जरूरत नहीं, मिजाज नहीं, तबीयत नहीं, उन्होंने माहौल नहीं बनाया। हमारे तो हद हो गई, इतना बुरी हालत है कि ना काबिल बर्दाश्त। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु सहाबा ने मस्जिद नबी में बैठ के मीटिंग की। उमर की तनख्वाह बड़ी थोड़ी है माले गनीमत में से, अब तो उमर के पोते भी हैं, नवासे भी हैं, रिश्तेदारियां भी हैं, ताल्लुक बढ़ गए हैं, और उमर फारूक बूढ़े भी हो गए। मीटिंग हुई मस्जिद में, इस तरह करें कि उमर का कुछ थोड़ा सा ना मुशायरा, कुछ तनख्वाह, कुछ खिदमत, कुछ वजीफा बढ़ा दे। बात तय हो गई।
جب مکمل ہو گئی تو کہنے لگے یہ بتاؤ شیر سے بات کس نے کرنی ہے؟ ادھر جائے گا کون؟ پہلے اس کا نام تو بتاؤ، وہاں جائے گا کون؟ تو انہوں نے کہا یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں، بات تو بڑی تگڑی ہے، عمر سے کون بات کرے گا؟ یہاں جتنا مرضی تگڑا پیر ہو، آپ نذرانہ لے کے جائیں مسئلہ ہی کوئی نہیں، کبھی کسی کو کہنا پڑا ہے؟ تو کہتے ہیں جناب کون بات کرے گا؟ تو ایک صحابی کہنے لگے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صاحبزادی ہیں نا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ام المومنین بھی ہیں، حضور علیہ السلام کی زوجہ ہے، مومنوں کی ماں ہے، ان سے کہتے ہیں، اور ان کے والد بھی ہیں۔ تو حضرت حفصہ سے کہا تو جناب حفصہ چل کے گئیں حضرت عمر کے پاس، جا کے کہا ابا جی ایک بات کرنی تھی۔ انہوں نے کہا بیٹے کرو، تو ان کو بھی پتا تھا نا جاہو جلال کا۔ کہنے لگے ابا جی مسجد نبوی میں صحابہ کی میٹنگ ہوئی ہے، ایک ہی محلے میں ایک ہی شہر میں لوگ رہتے ہیں تو ایک دوسروں کی خرچوں کا ضروریات کا پتہ ہے۔ کہتی ہے میں نے پس منظر سارا کر کے بات کی، میں نے کہا سب کو پتہ ہے کہ آپ کے خرچے بڑے بڑھ گئے ہیں، تو مجھے نا انہوں نے حضور کی زوجہ سمجھ کے، قابل احترام سمجھ کے میری ذمہ لگایا ہے کہ تھوڑے سے پیسے آپ کے بڑھانے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی کہتے ہیں عمر کو اتنا جلال آیا کہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے حفصہ ان لوگوں کے نام بتا، میں انہیں دروں سے ماروں گا اور اس طرح ماروں گا کہ ان کی کمر پہ نشان پڑے، ان کی کمروں پہ نشان پڑے، اس انداز میں درے ماروں گا کہ مجھے زخم نظر آئے۔ کہا ابا جی اتنا جلال کس بات کا، سادی سی بات ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رو پڑے، کہنے لگے سادی سی بات ہے، میرے لیے مسجد نبوی میں بیٹھ کے میٹنگ ہوتی رہی کہ عمر کو دولت دینی ہے، لوگوں نے یہ مجھے سمجھ لیا ہے، مسجد نبوی میں بیٹھ کر میرے لیے یہ میٹنگ ہوتی رہی کہ عمر کو پیسے دینے ہیں، اس کو دولت کے ساتھ ہم نے نواز رہے، مسجد نبوی میں میرے لیے کس کو یہ جرت ہوئی؟ فرمائے حفصہ کاش کہ تو میرے پاس پیغام لے کے نہ آتی، کوئی اور آتا اور پھر میں اسے دروں سے مارتا۔ حضرت حفصہ کہتی ہے میں خاموش ہوئی تو میری طرف دیکھ کے فرمانے لگے بتا نا، تو نبی پاک کے گھر میں رہتی تھی، میرے مصطفیٰ کا طریقہ کیا تھا، کرنا بات اس طریقے پہ میرے ساتھ گفتگو کر۔ تو حضرت حفصہ کہتی میں رو پڑی، میں نے کہا ابا جی غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں کروں گی۔ بھائی معیار بنایا ہوا تھا، آپ یقین کریں ہمارے تعلقات آپ شادی پہ دیکھ لیں، جو غریب رشتہ دار ہے اسے کون بنانے جاتا ہے، لیکن ساری برادری کٹھی ہے اس کے دروازے پہ بیٹھی ہے، جس نے آنا ہے تو کچھ لے کے آنا ہے، ہر چیز دولت میں تلے گی، معیار ہی دولت بن گیا ہے، مقصود ہی دولت بن گیا ہے۔ اس پیسے نے، اس دنیا داری نے، دنیا دار پجاری زردے کتےاں دے گل ٹلی ہو، اتنا سخت رویہ لوگوں نے اپنا لیا، رشتوں کا تقدس نہیں رہا۔ ایک مجلس میں نے ایسا رنگ بھی دیکھا کہ ایک ایسا شخص جسے میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ عالم بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، نیک بھی ہے، وہ بھی بیٹھا تھا اور اس کے ساتھ ایک سیٹھ بھی بیٹھا تھا، لیکن جو لوگوں کا عقیدت کا رشتہ اس درویش کے ساتھ ہونا چاہیے تھا وہ سیٹھ کے ساتھ تھا۔ تو میں غور کر رہا تھا کہ یار قوم کا ذہن کس طرح کا ہو گیا، صرف اس کے ہاتھ میں پیسے، صرف دولت مند ہے، اس آدمی کی درویشی بھی گئی، علم بھی گیا، تقویٰ بھی گیا، صرف پیسے نہیں ہے اس کے پاس تو وہ کونے میں لگا ہوا ہے اور اس سے لوگ بچ بچ کے سلام۔ اور میں کہا کرتا ہوں عقیدت کا پتہ چلتا ہی تب ہے جب اجتماع ہوتا ہے، اکیلے درویش بیٹھے ہیں تو سب جھک کے سلام لیتے ہیں، اور جب وہ 2 MNA کے بیچ، 3 MPA کے بیچ، 5-7 سیٹھوں کے بیچ بیٹھے گا پھر تیری عقیدت کا پتہ چلے گا، پھر پتہ چلے گا تیرا اللہ کے بندے سے رشتہ کس طرح کا ہے اور دولت کے بندے کے ساتھ رشتہ کس طرح کا۔ ہمارے رویوں کے اندر یہ فرق ہے کہ ہم اس وقت آدمی کو تولتے ہیں کہ اس کے پاس دولت کس طرح کی ہے۔ وقت کے امیر تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز، توجہ ہے میری بات پر؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ تھے۔ اب ہم لوگوں نے بھی بچوں کا بہانہ لگایا ہوا ہے نا، بس جی وہ میں چاہتا ہوں بچوں کا کچھ بن جائے، تو بچے بالغ ہو گئے تو کرا نا رجسٹریاں ان کے نام، فارغ ہو جاؤ، آ جاؤ مسجد میں چھوڑو، لیکن پھر بھی کنجیاں دینے کو دل نہیں کرتا، پھر بھی بابا جی کی پیالیوں سے مرنے کے بعد پیسے نکلتے ہیں، پھر بھی ان کے تکیے کے بیچ سے بھی کچھ وہ نوٹ نکل آتے ہیں جو اب چلتے بھی نہیں، گزر گیا زمانہ، جو لگتے ہی نہیں۔ بزرگ ناراض نہ ہو جائے، لیکن جو بات کر رہا ہوں بہرحال اس کے پیچھے کچھ پس منظر ہے، یہ بھی بہانہ ہے۔ بینک بیلنس اپنے نام،
زمین جائیداد ساری اپنے نام، اور کمائی کس کے لیے کر رہا ہے؟ بچوں کے لیے۔ نام کس کا لے رہا ہے؟ بچوں کا۔ یہ کس طرح کا بچوں؟ بہانہ نہ لگاؤ، صاف کہو کہ اپنے لیے کما رہا ہوں، صاف کہو۔ کیوں بچوں کا نام لیتے ہو جب ہر چیز کی کنجی تو رکھی ہوئی ہے باندھ کے اپنے ساتھ؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ تھے، آواز دی، گھر میں بیٹھے، بیٹی پانی کا پیالہ تو لاؤ۔ بیٹی خاموش ہو گئی، ساتھ والا کمرہ بیٹی کا۔ پھر آواز دی، بیٹے سن رہی ہو کہ ابا جی سن رہی ہوں، پانی کا پیالہ دینا۔ بیٹی خاموش ہو گئی۔ تیسری آواز دی تو زوجہ پانی لے کے آ گئی۔ نے کہا حضور پانی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو غصہ آیا، کہنے لگے بچے کس لیے ہیں، وہ خود کیوں نہیں آئی؟ اب وہ اتنی نافرمان ہو گئی ہے کہ ایک پیالہ پانی کا باپ کو نہیں دے سکتی، کیوں نہیں آئی؟ تو زوجہ کہنے لگی چلیں درگزر کریں۔ اس نے کہا ابا کو نہیں بتانا، پی لے۔ کیوں نہیں بتانا؟ بتاؤ کیوں نہیں آئی؟ میں نے اس کو پکارا تھا، تمہیں پکارتا تو تم آتی، تمہیں بتانا پڑے گا۔ جب بات ذرا آگے بڑھی تو ماں تھی نا، بات بیٹی کی تھی، تو اماں رو پڑی، آنکھوں میں آنسو آئے۔ کہا کیوں روئی ہو؟ کہنے لگی بیٹی کا پجامہ پھٹ گیا، دوسرا ہے نہیں، اور آپ لے کے بھی نہیں دیتے، کمرے میں بیٹھ کے تو پجامہ سی رہی ہے۔ تو کہہ رہی تھی ابا کو بتانا نہ، انہیں تکلیف ہوگی۔ تو وہ اس کے پاس دوسرا ہوتا تو آ جاتی، ایک ہی تھا، تو اس لیے نہیں آئی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اٹھے، سر سجدے میں رکھا، کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میرے بچوں کو بقدر ضرورت روزی عطا فرمائی ہے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ ایک روایت میں نے پڑھی، کلیجہ منہ کو آیا، مصطفیٰ کریم بیٹھے تھے، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دیکھیں سیدہ فاطمہ آ گئی ہیں، وہ دیکھیں بی بی صاحبہ بغیر بتائے آ گئیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا آئی تو حضور نے فرمایا فاطمہ بغیر اطلاع کے؟ حضور چھوٹا سا کام تھا۔ کیسے آئی ہو؟ تو بی بی صاحبہ نے نا، عورتوں کا پلو ہوتا ہے نا چادر کا، پلو کھولا تو ایک روٹی بندھی ہوئی تھی، ایک روٹی چادر میں، یہاں لوگ زیور باندھتے ہیں، دولت باندھتے ہیں، ایک روٹی حضرت فاطمہ نے پلو میں باندھی، کھول کے پیش کی۔ کہ بیٹے یہ کیا ہے؟ کہ ابا جی کئی دنوں سے گھر میں روٹی نہیں پکی تھی، آج علی کچھ جون لائے تھے، پیسے ہیں، چند روٹیاں بنی ہیں، تو بچوں نے تو کھا لی ہے، تو میرے سامنے بھی ایک روٹی آئی تھی، میں نے لقمہ توڑا ہے تو مجھے خیال آیا پتہ نہیں مصطفیٰ نے کھایا ہے کہ نہیں کھایا، پتہ نہیں حضور نے روٹی کھائی ہے کہ نہیں، میں لے کے حاضر ہو گئی ہوں، مہربانی فرمائیں۔ تو فرمایا بیٹے بیٹھ جا۔ حضرت فاطمہ بھی بیٹھ گئی، سیدہ عائشہ کہتی ہیں حضور بھی بیٹھ گئے۔ فرمایا فاطمہ کتنے دنوں سے نہیں کھایا؟ عرض کی حضور 3 دن سے۔ فرمایا بیٹے میں نے 5 دن سے نہیں کھایا، آ جا۔ دونوں باپ بیٹی مل کے کھاتے ہیں۔ روٹی 2 حصوں میں حضور نے بانٹی، فرمایا چلا آدھی تو کھا، آدھی میں کھاتا ہوں۔ حضرت فاطمہ نے لقمہ توڑ کے منہ میں رکھا تو رو پڑی، حضور 5 دن سے نہیں کھائی۔ فرمایا بیٹے چپ کر، ہمارا دنیا سے کیا تعلق، ایک پل رہ گیا ہے، بس اللہ پھر جنت کی ساری نعمتیں عطا فرما، رونے والی بات ہی نہیں ہے اس میں، بس ہمارا کیا تعلق، ایک پل ہے، پھر مالک بڑا کچھ عطا کرے گا۔ او بھائی، جو کائنات کے مالک و مختار تھے، جو ابرو کا اشارہ کریں تو حضرت جبریل جنت کی نعمتیں لے کے آ جائیں، انہوں نے تو دنیا کی جانب توجہ ہی نہیں کی، ان کا تو خیال ہی نہیں آیا، دنیا ہی دنیا، دولت ہی دولت، ہر آدمی دولت کے ترازو میں تلنے لگا ہے۔ اب تو کلیجہ پھٹتا ہے، اب تو لوگ پوچھتے ہیں، اور میں کبھی کبھی بڑا مجبور ہوتا ہوں، آزمائش میں آ جاتا ہوں، لوگ کہتے ہیں جناب آپ سے کچھ قرآن کی آیات سننی ہے، آپ کتنے پیسے لیں گے؟ کچھ حدیثیں سننی ہے، کیا اس کا معاوضہ ہوگا؟ آپ سے اس نبی کا نام سننا ہے جس کا آپ کھاتے ہیں، جس کے نام پر آپ نے عزتیں لی ہیں، ان کا نام سننا ہے، آپ کا ریٹ کتنا ہے، آپ کتنے میں بیچیں گے؟ وہ نعت جو غذا ہے وہ کتنے میں بکے گی؟ جب دنیا داری کا یہ حشر ہو جائے کہ وہ رسول اگر ان کا نام نہ رہے تو ہماری سانسیں ہی نہ چلیں، ان کا نام بھی جب اس طرح کمرشل کر کے لیا جائے اور اس طرح وہ چیزیں بھی ریٹ میں آ جائیں، تو بھائی
اس سے بڑی اور دنیاداری کیا ہوگی؟ میرے رسول کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو محبوب نہیں رکھا، قاری نہیں بنایا، ماحول ہی نہیں بنایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی 450 سال عمر، کتنی؟ 4.5 نہیں، میں نے کہا 450 سال حضرت عیسیٰ نے شادی نہیں کی، گاڑی نہیں بنایا، ایک پیالہ ہوتا تھا پانی پینے کا، ایک تکیہ ہوتا تھا۔ ایک دن ایک بندے کو دیکھا کہ وہ بازو کا تکیہ بنا کے سو رہا ہے، تو حضرت عیسیٰ نے وہ تکیہ بھی خیرات کر دیا، کہنے لگے اس کے بغیر بھی کام چل جائے گا۔ ایک پیالہ تھا پانی پینے کا، ایک دن دیکھا ایک آدمی چلو میں پانی پی رہا تو وہ پیالہ بھی اللہ کے راستے میں دے دیا، کہنے لگے اس کے بغیر بھی کام چلتا ہے۔ کسی نے کہا نکاح کیوں نہیں کرتے، گھر کیوں نہیں بساتے؟ تو فرمانے لگے 450 سال تو عمر ہے، اللہ کو راضی کروں کہ گھر بساؤں، سجدے کروں یا میں دنیا داری کروں؟ بھائی اسلام نے آپ کے لیے سہولت کر دی، میرے لیے آسانی کر دی کہ تیرا بچے پالنا بھی عبادت ہے، تیرا گھر بار چلانا بھی دینداری ہے، لیکن مقصود نہ اس کو بنا، اس کو مقصود نہ بنا، دنیا داری میں اتنا الجھ نہ، بقدر ضرورت لے، اس طرح کا رویہ اختیار نہ کر۔ اور ایسا ہو سکتا ہے، ابھی چند سال ہوئے مولانا عبدالستار خان نیازی علیہ رحمہ نے پردہ کیا، وفاقی وزیر رہا وہ شخص، زمانہ بتایا، پاکستان کی میلی سیاست کے اندر رہ کے وقت گزارا، لیکن جب ان کا جنازہ اٹھا تو ان کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے نہیں تھے کہ کفن کا کپڑا بھی خریدا جا سکے، کفن کے کپڑے کا بھی پیسہ نہیں تھا۔ او بھائی یہ لوگ ہیں یار، وفاقی درجے کا شخص ہو کے گزرے اور وزارتیں اس کے آگے پیچھے بھاگے، اور ہر الیکشن میں وہ بندہ ایم این اے کی سیٹ جیت جائے، اور پھر رخصتی کا وقت آئے تو اس کا حال یہ ہو کہ کوئی شخص کہے کہ چلو 250 اکاؤنٹ سے نکلا ہے تو باقی مجھ سے لے لو تاکہ کفن کا بندوبست ہو سکے۔ اس کا مطلب ہے کہ آج بھی یہ رنگ ہوتا ہے، اور وہ پگڑی تگڑی باندھتے تھے، سوٹ آلہ پہنتے تھے، تو لوگ کہتے تھے یہ کیوں کرتے ہو؟ فرماتے میں مصطفیٰ کا فقیر ہوں، لوگ تو نہ مجھے فقیر سمجھے۔ نبی پاک فرماتے ہیں میں سو رہا تھا، چھت پہ فرشتے آئے، بات آپ نے سنی ہوئی ہے، صرف کچھ نظریات معراج کے حوالے سے عرض کرنے ہیں، چند نظریات۔ نبی پاک فرماتے ہیں حضرت جبریل نے چھت کے اوپر سے انہوں نے تھوڑا سا حصہ کھولا، چھت پھاڑی۔ ہمارے نا دیہاتوں میں لکڑی کی جو چھت ہوتی تھی نا، اس پہ ایک بندہ بھی اگر چلتا تھا نا تو گھر کے جو بزرگ ہوتے تھے کہتے تھے پتہ کرو چھت پہ بندہ ہے کوئی، ایک آدمی فٹافٹ بزرگ جاگ جاتے تھے، کہتے پتہ کرو بھائی، بلکہ ساتھ والے کو آواز دیتے تھے، دروازہ کھولتے تھے، ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ ہو جاتا تھا نا۔ او بھائی 1.5-2 لاکھ بندہ چھت پہ چلے، اللہ کے رسول فرما رہے میں سو رہا ہوں، چھت پھاڑ دی، حضرت جبریل آ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 70 ہزار فرشتہ ساتھ ہے، آ کے کھڑے ہو گئے، میکائیل سے اسرافیل سے مشورہ کر رہے ہیں حضور کو کیسے جگائیں۔ نبی پاک فرماتے ہیں میں سو رہا ہوں، حالانکہ بخاری میں لفظ ہے، نبی پاک فرماتے ہیں میری آنکھیں سوتی ہیں، دل تو میرا ہر وقت جاگتا رہتا ہے۔ نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سویا رہا، اب حضور آرام کہاں کر رہے تھے؟ زمین پہ۔ آرام کہاں کر رہے تھے؟ حضور علیہ السلام زمین پہ آرام کر رہے تھے، جناب جبریل جھکے، کتنا جھکے کہ حضور کے قدم ہی چوم لیے، نبی پاک کے قدم، تو کتنا جھکے ہوں گے جی؟ رکوع تک جی؟ میں نہیں جی گل کی سجدے دی، تساں کیتی جی، فتویٰ لگا تواڈے تے لگنا جی۔ کہاں تک لگی؟ کہاں تک جھکے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حضرت جبریل نے سجدہ نہیں کیا نبی پاک، میرے اعلیٰ حضرت کا کمال یہ ہے کہ شریعت بھی بچ جاتی ہے اور عشق کو بھی پورا سکون مل جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جناب جبریل نے سر پہ تاج پہنا تھا اور تاج میں موتی لگے ہوئے تھے، وہ موتی نبی پاک کو سجدہ کرنے لگ گئے، وہ موتی نبی پاک کو دیکھے فاضل بریلوی کے قلم کا حسن، فرمانے لگے تاج روح القدس کے موتی جنہیں سجدہ کرے، تاج روح القدس کے حضرت جبریل کے سر کے تاج پہ جو موتی ہیں وہ نبی پاک کو سجدہ کر رہے ہیں۔ نبی کریم یہاں کوئی بندہ، اب تو خیر لوگ ہاتھ بھی کسی کے چومتے ہیں تو خود نہیں اوپر ہوتے، ہاتھ ہی اوپر کر لیتے ہیں، اب تو مزاج ہی بدل گیا ہے۔ فرمایا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے جبریل جھکے تو پیروں تک، اور نبی پاک علیہ السلام کے قدم چومے حضرت جبریل نے، حضور جاگے، اٹھایا نبی کریم کو،
اور کہا یا رسول اللہ رب آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں مجھے اٹھا کے تو جبریل حتیم میں لے گئے، اور پھر یہ بخاری کے لفظ ہے، فرمایا یہاں گلے سے لے کر ناف تک میرا سینہ کھولا، میرا دل نکالا، آب زمزم میں رکھا، اس لیے نہیں کہ نبی پاک کے دل کو برکت حاصل ہو جائے، اس لیے کہ آب زمزم کو برکت حاصل ہو جائے۔ امتی رج رج کے پیئے کہ یہ وہ والا زمزم ہے جس نے ہمارے مصطفیٰ کے قلب اطہر کو چوما ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے سامنے کھولا اور میں دیکھتا بھی رہا، دل کھل گیا، سینہ کھل گیا، اور میں دیکھتا بھی رہا، اور نبی پاک فرماتے ہیں خون بھی نہیں نکلا، اس لیے کہ حضور کی حقیقت نور ہے، نبی پاک کی حقیقت نور ہے۔ ورنہ بشر کے حضور اگر صرف بشر ہوتے تو کاٹ بھی لگے تو خون نکل آتا ہے۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر جبریل امین مجھے براق پہ بٹھانے لگے، خچر سے چھوٹا تھا، گدھے سے بڑا تھا، اور بجلیوں کا بنا ہوا تھا، جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہاں اس کا قدم جاتا تھا۔ نبی کریم فرماتے ہیں مجھے بٹھانے لگے تو میں رک گیا، میں نے کہا میں نہیں بیٹھتا۔ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا اللہ فرماتے ہیں یوم نسوق المجرمین الی جہنم وردا، جب آپ کے امتی نکلیں گے قبروں سے تو ڈنڈے مار مار کے لے جائے جائیں گے۔ پہلے رب میرے ساتھ وعدہ کرے کہ جب میرے غلام قبروں سے نکلیں گے تو انہیں بھی براق عطا کرے گا، پہلے وعدہ کرے۔ حضرت جبریل کہتے ہیں میں وہیں کھڑا تھا، رب کریم نے کہا چل وعدہ کر لے، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، محبوب جب تیرے فرما بردار قبروں سے نکلیں گے تو میں سب کو براق عطا کر دوں گا، سب کو براق دے دوں گا۔ نبی کریم فرماتے ہیں میں براق پہ بیٹھا، سفر شروع ہوا، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں گزرا۔ یہ بات آپ نے سنی ہوئی ہے پر بیان کرنے بھی بڑی ضروری ہے۔ مررت علی الموسیٰ فہو یصلی فی قبرہ، رواہ مسلم۔ او خدا کے بندو، اللہ تبارک و تعالی ہدایت کا نور دے، کہاں بیٹھ کے قرآن و سنت پڑھتے ہو؟ کیوں نہیں عقیدے کو سمجھتے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں معراج کی رات گزرا، یہ سنی کان کھول کے سنے، دل کھول کے، صحیح مسلم کی حدیث، فرمایا میں معراج کی رات گزرا تو حضرت موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت موسیٰ اگر زندہ ہے تو جو موسیٰ کے بھی امام ہے، جو جناب موسیٰ کے بھی ایسے ہی فٹافٹ، ہم پہ تو کسی کا روب طاری نہیں ہوتا، اتنی موٹی جلدیں لوگ کتابوں کی دے جاتے ہیں، کہتے پڑھو جی کی لکھے ہے، میں کہ اصل میں اس کے دل میں پیار نہیں، اس نے صرف محمد لکھ کے صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے، یہ تھوڑی دیر بیٹھتا بریلی کے امام کے پاس تو اسے بتاتے ہیں حضرت محمد نے لکھنا چاہیے امام الانبیاء، سرور کون و مکان، تاجدار حل عطا، لکھنا چاہیے مشکل کشا، حاجت روا، حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ۔ تمہیں تو نام نہیں ڈھنگ سے لکھنا آتا، تم مصطفیٰ کی بات کیا کرو گے؟ تمہیں کیا خبر؟ میلاد کی بات آئے تو جائز نہیں، معراج کی بات آئے تو کہتے ہیں خواب میں ہوئی تھی، کیا بغض ہے، رٹا کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کھائے تجھ کو تپے سکر، تیرے دل میں کس سے بخار ہے؟ حضور کی شان کی بات آتی ہے تو اڑ جاتا ہے۔ ابو بکر صدیق سے پوچھ، ابو جہل نے آ کے کہا تیرا رسول کہتا ہے میں 18,000 سال کا سفر 1 منٹ میں طے کر آیا ہوں، زمین جنت دوزخ ہر شے دیکھ آیا۔ ابو جہل کہہ رہا ہے، ابو بکر صدیق فرمانے لگے اگر محمد عربی نے کہا تو حق اور سچی کہا ہے، اگر رسول اللہ نے کہا ہے تو حق اور ماننے والا، عقیدہ بنا ماننے والا۔ ایسے لوگ سڑک پہ بیٹھ کے بات کر دیتے ہیں اور فٹافٹ سنی بھی مسئلہ پوچھنے آ جاتا ہے، کہتا ہے جی وہ فلانا مولوی کا، وہ کون ہوتا ہے، کون ہے وہ، کس کی بات کر رہے ہو؟ بات کرنی ہے تو ابو بکر صدیق کی کرو، عثمان غنی کی کرو، مولا علی کی کرو، انس بن مالک کی کرو، طلحہ اور زبیر کی کرو۔ ہم کسی دائیں بائیں والے شخص کی بات نہ کرتے نہ سنتے، ہم پہ نہیں کسی بندے کا روب طاری ہوتا ہوں کہ چل دوڑ جا، ہم تجھے کیا سمجھتے ہیں؟ ہم تو سمجھتے ہیں اس کو جس کی بات سے رسول اللہ کی پیار کی خوشبو آتی ہے، جس کے نظریات کی خوشبو آتی ہے۔ ایک شخص مجھے آگے کہنے لگا جی نبی پاک کو غیب تھا، میں کہا چپ کر، گل صحیح طریقے نال کر، تو کہہ کہ آقا و مولا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فلاں بات کا پتا تھا، یہ لفظوں کا تو پہلے حسن سیکھ لے، تجھے پتہ ہی نہیں، بات کرنے کا تجھے طریقہ ہی نہیں، کس طرح ہم تیری بات سنیں؟ ہم مناسب ہی نہیں سمجھتے تیرے جیسے آدمی کی بات سننا۔ بھائی نظریات پختہ کریں، سنیں معراج میرے رسول پاک کی،
سنے نبی پاک کا معراج. حضور فرماتے ہیں قبر میں جناب موسیٰ کھڑے ہو کے, اور آگے سنے حضور فرماتے ہیں مسجد اقصی میں گیا تو موسیٰ وہاں بھی موجود تھے. یہ بھی بخاری ہے. حضرت موسیٰ وہاں بھی, فرماتے ہیں میں چھٹے آسمان پہ گیا تو موسیٰ وہاں بھی موجود تھے. دسو کتنے نے حضرت موسیٰ قبر میں تھے کہ مسجد اقصی میں؟ لو کڈو مسئلہ, کتنے سن قبر میں تھے کہ نہیں؟ نہیں, قبر خالی جدو نکلے نے پچھو خالی. قبر میں تھے کہ نہیں؟ مسجد اقصی میں چھٹے آسمان پہ. عجیب مات ماری گئی ہے. کہتے ہیں جی اگر نبی پاک روضے میں ہے تو یہاں کیسے دیکھتے ہیں, یہاں دیکھتے ہیں تو وہاں کیسے دیکھتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں حضرت موسیٰ جن کا کلمہ پڑھنے کے لیے منت کرے رب کی بارگاہ میں کہ مجھے غلام بنا لے اپنے مصطفیٰ کا, یہ شال ہے ان کے غلاموں کی, تو سرکار کا عالم کیا ہوگا. حضور فرماتے ہیں پھر میں آگے بڑھا, مسجد اقصی میں پہنچا, سارے نبی اکٹھے تھے, میں بھی پہنچ گیا. نبی پاک فرماتے ہیں حضرت جبریل نے اذان پڑھی. بڑا پیارا موضوع, اور یہ وہ والا موضوع ہے جس پہ اللہ بھی فرماتا ہے سبحان اللہ. جی کیا فرماتا ہے اللہ؟ کہنا ذرا. اور سب کا اپنا اپنا ذوق ہے نا. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے جب نبی پاک ساجد حج کے معراج کی رات چلے تو اللہ نے کہا سبحان اللہ. کیا فرمایا ہے؟ میں تو ان کا دیا آنکھیں تھے نہیں اچھی آنکھوں پر, جتنے اللہ آنکھیں ہوتے تھے آنکھنا چاہیے نا. کیا کہا اللہ کریم نے؟ محبوبہ سبحان اللہ. سبحان الذی اسرا بے عبدہی. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں مسجد اقصی میں پہنچا, اور جب میں پہنچا نا سارے نبی بیٹھے تھے. حضور فرماتے ہیں جبریل امین نے نا اذان پڑھی تو میرے حاشیے میں بھی نہیں تھا کہ میں جماعت کراؤں گا. یہاں لوگوں کو شوق ہوتا ہے نا آگے آگے, کہا میرے حاشیے میں بھی نہیں تھا کہ میں جماعت, میں تو پیچھے تھا. میرا دل تھا موسیٰ کرائیں گے, عیسیٰ کرائیں گے, ابراہیم خلیل اللہ کرائیں, یا حضرت آدم علیہ السلام سب کے باپ ہے وہ کرائیں گے. فرماتے ہیں جب اقامت ہوئی تو حضرت جبریل نے میرا ہاتھ پکڑا. حضرت جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ, یہ جتنے پیچھے کھڑے ہیں ان کی بھی خواہش یہی ہے کہ آپ ہی جماعت کرائیں, اور اللہ کی رضا بھی یہی ہے کہ آپ ہی جماعت کرائیں. نبی پاک فرماتے ہیں میں نے جماعت کرائی. پھر نبیوں نے تقریریں کی. میری باری آئی تو ایک جملہ کہا تو حضرت ابراہیم کہنے لگے آپ نے تو ایک جملے میں ہی کمال کر دیا ہے. کوئی نبی کہنے لگے میں کلیم اللہ ہوں, کچھ کہنے لگے میں روح اللہ ہوں, کوئی فرمانے لگے میں خلیل اللہ ہوں. سب نے اپنی ذاتی بات کی. نبی پاک فرماتے ہیں میری بات آئی تو میں نے اللہ کی مخلوق کی بات کی, میں نے مسلمان کی بات کی, مومن کی بات کی, کافر کی بات کی, میں نے سب کی بات کی, ساری مخلوق کی. حضور آپ نے کیا فرمایا؟ نبی پاک فرمانے لگے میں نے کہا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمت للعالمین. فرمایا اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں وہاں سے اٹھا. فرماتے ہیں پہلا آسمان, دوسرا آسمان, تیسرا, چھٹا آسمان, ساتواں آسمان پہ بیت المعمور ہے, مومنوں کا کعبہ بیت اللہ زمین پہ, اس کے بالکل سیدھ میں ساتویں آسمان پہ بیت المعمور فرشتوں کا کعبہ ہے. میں وہاں گیا تو فرشتے کہنے لگے مولا اپنے حبیب سے کہہ 2 رکعتیں ہمیں بھی پڑھا دے. 2 رکعتیں. نبی پاک فرماتے ہیں 2 رکعتیں میں حتیم میں کعبے میں پڑھ کے گیا, پھر 2 رکعتیں مسجد اقصی میں پڑھی, پھر 2 رکعتیں میں نے, بولیے 2 رکعتیں بیت المعمور میں کس کو پڑھائی؟ فرشتے کون ہیں؟ بولے تو جو نوریوں کے بھی امام ہیں. مولوی صاحب بڑے پریشان ہو جائے, کہنے نور نہ آکھو. میں کہ نیریا تینوں کی تکلیف ہوندی ہے, تیرے اندر بھاری اندھیرا ہے, کیا تکلیف ہوتی ہے تجھے نور حضور کو کہنے میں؟ کس چکر میں تو الجھ گیا ہے؟ جس نے ساری کائنات کو نور دے دیا اس کو نور نہ کہے, جس کی برکت سے اللہ ہر ایک والا. حضرت فرماتے ہیں لا مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے, ہر مکان کا اجالا ہمارا, ہر مکان کا اجالا. یہ دنیا میں جتنی بھی روشنی ہے یہ میرے رسول کے نور کی برکت سے روشنی. وہ کس قسم کی باتیں کرتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتوں کی میں نے جماعت کرائی. اچھا جی نماز کس دن فرض ہوئی؟ فرض کس دن ہوئی؟ حضور تو نماز لینے جا رہے تھے تو یہ رستے میں پڑھاتے ہوئے بھی جا رہے ہیں. نماز تو معراج کی رات لینے گئے نا نبی پاک, تو رستے میں اللہ فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان. فرمایا پہلے میں نے رسول کو قرآن سکھایا ہے, پھر انسان کی تخلیق کی ہے.
نماز بعد میں فرض ہوئی امت کے لیے. نبی پاک کو تو اللہ نے سارے علوم پہلے سے عطا فرما دیے, سارے علوم. اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ نماز سے چھٹی مل سکتی, کعبے میں بھی نماز, بیت المقدس میں بھی, بیت المعمور میں بھی, بیت اللہ میں بھی, ہر جگہ ہی. تو جو بھاگنا چاہے نماز سے بھاگ سکتا, اس لیے کہ معراج میں جگہ جگہ نماز ہے, نماز ہی نماز ہے ہر جگہ. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں بس 7ویں آسمان پہ گئے تو جبریل روک گئے, کوئی رہ فلک کو تیار گیا تے کچھ سدراتے ہار گیا, ایک کالیاں زلفا والا سی جڑا لنگ عرشاں تو بھی پار گیا. نبی پاک فرماتے ہیں جبریل ٹھہر گئے, میں نے کہا چل, کہنے لگے یا رسول اللہ آگے گیا تو میرے پار جل جائیں گے. اللہ کے ملا رومی کہتے ہیں نہیں, اگر حضرت جبریل ساتھ جاتے تو کچھ بھی نہیں ہونا تھا, بلکہ جبریل کی موج لگ جانی تھی. اور ایک اور بات, جب یہاں حضور رکے نا تو نبی پاک نے فرمایا چل تو نہیں جاتا تو کوئی خواہش ہی بتا دے اپنی. تو حضرت جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ میری خواہش یہ ہے جب قیامت کے دن آپ کے پرہیزگار امتی پل صراط سے گزرے تو اللہ مجھے نیچے پر بچھانے کی توفیق عطا فرمائے, یہ میری خواہش ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں وہاں سے آگے بڑھا جاؤں, حضرت جبریل بھی رہ گئے, میں پھر وہاں سے پھر رب کریم کے حریم خاص میں. نبی پاک فرماتے ہیں اس رستے میں نے بڑا کچھ دیکھا, جنت دیکھی, دوزخ دیکھا, فرشتے دیکھے, حوریں دیکھی, غلمان دیکھے, بڑا کچھ دیکھا. نبی رحمت ملا رومی نے ایسی روایت بھی لکھی ہے, فرماتے ہیں کہ حور کے پاس سے گزرنے لگا تو اس نے میرے پیچھے سے آواز دی, کہنے لگی محبوبہ معراج پہ آئے ہو تو مجھے بھی کچھ دے دو, مجھے بھی کچھ دے دو. ملا جلال الدین رومی لکھتے ہیں نبی پاک نے فرمایا چل جا, میں نے تجھے اپنا بلال دیا. تو وہ حور کہنے لگی محبوبہ وہ تو کالا کلوٹا ہے, میرے لیے رہ گیا ہے. تو ملا رومی نے لفظ لکھا یہ ان کی محبت ہے, یہ ان کا پیار ہے. فرماتے ہیں محبوب فرمانے لگے تو کالا کہہ رہی ہے, ابھی تو میں نے اس سے پوچھا نہیں, پتہ نہیں تجھے پسند بھی کرتا ہے کہ نہیں, تجھے قبول بھی کرتا ہے کہ نہیں, ابھی تو میں نے اس سے پوچھا ہی نہیں. فلک اچھا ہے کمر پہ نہ ہلال اچھا ہے, تیری نظر بھی نہ ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر میں نے تیرا گھر بھی دیکھا ہے, ابو بکر کا دیکھا, عثمان کا دیکھا, علی کا دیکھا, فرمایا پھر تیرا بھی دیکھا. باہر حور بیٹھی تھی, مکان بڑا پیارا تھا, میرا دل کرتا تھا اندر جاؤں, پر میں نے کہا عمر ذرا جلالی ہے, اس سے پوچھ کے ہی جانا چاہیے اس کے گھر میں, ذرا جلالی ہے. صحابہ کہتے ہیں فاروق اعظم چیخ مار کے روئے, کہنے لگے میں کہاں, میرے اس یہاں کی حقیقت کتنی, مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. یا رسول اللہ عمر کو اگر گھر ملے گا تو آپ کی قدموں کی برکت سے ملے گا. یا رسول اللہ اب یہ کیا فرما رہا. نبی پاک فرماتے ہیں میں بارگاہ خداوندی میں پہنچا, بارگاہ خداوندی میں پہنچا, اللہ نے فرمایا ابھی میرے لیے کیا لائے ہو. میں نے کہا مولا وہ لایا ہوں جو تیرے پاس کوئی نہیں, جو تیرے پاس کوئی نہیں. رب کریم کو سارا پتہ ہے, پھر بھی پوچھتا ہے محبوب میرے پاس کیا نہیں. فرمایا تیرے پاس عاجزی لے کے آیا ہوں, تجھ سے بڑا کوئی نہیں, تو کس کے آگے عاجزی کرے گا, سب سے بڑا تو ہے, میں عاجزی لایا ہوں. تو کہا بھی مانگ لے. او بھائی بچے بڑے پیارے ہوتے ہیں, لوگ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں نا تو میں نے دیکھا ہے ماں باپ اپنے لیے بعد میں مانگتے ہیں, اولاد کے لیے. اور بالخصوص جو بیٹی ہوتی ہے نا, بیٹی, میری بھی ایک بیٹی ہے, وہ لپٹ جاتی ہے, کہتی ہے صاحب گئے تھے تو لائے کیا ہو. پہلے جانے سے پہلے وعدہ کرنا پڑتا ہے کہ جانے دو کچھ لے کے آئیں گے, اور جب آئیں تو آتے ہی تلاشی دینی پڑتی ہے کہ صاحب کیا لائے. او بھائیو میرا اور آپ کا پیار تو اور طرح کا ہے. دنیا میں اگر کسی نے بیٹی سے پیار کیا ہے تو مدینے والے حبیب نے سیدہ فاطمہ سے کیا ہے, حسن اور حسین سے کیا ہے. اس پیار کو نہ کوئی تول سکا, نہ کوئی ناپ سکا, نہ کوئی بھانپ سکا. معراج کی رات جب نبی پاک سے رب کریم نے کہا کہ بولو محبوب کیا چاہیے, کسی کمزور روایت میں بھی نہیں ملے گا کہ نبی پاک نے کہا اے اللہ فاطمہ کے لیے کچھ دے, اے اللہ حسن حسین کے لیے کچھ دے. امتی بھول جاتا ہے, اسے خیال ہی نہیں آتا, یہ سوچتا ہے کیسے حضور کی فرما برداری کروں. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب رب نے پوچھا کہ ابھی کچھ مانگ لے, نہ حسن کی بات, نہ حسین کی بات, نہ فاطمہ کی بات, نہ علی کی بات, نہ ابو بکر, نہ عمر, نہ عثمان, نہ طلحہ بلال. نبی پاک نے کہا اللہ تو میرے ساتھ گناہگاروں کی بات کر, اے اللہ تو گناہگاروں کی بات کر, یہ بھول جائیں گے, پھٹک جائیں گے, اے اللہ غلطیاں کریں گے تو کیا کرے گا. تو رب کریم نے کہا محبوب میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں تیری آدھی امت بغیر حساب کتاب جنت میں داخل کر دوں گا.
نبی کریم نے فرمایا مولا نہیں، یہ بات مجھے قابل قبول ہے۔ یہ بلا کس کی بات ہو رہی ہے؟ بولے نہیں جی آنکھوں ساڑی ہوندی پئی ہے۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ آپ خوشی نہیں ہو رہے، آپ کی بات ہو رہی ہے، آپ راضی نہیں ہو رہے۔ یہ سب سے قیمتی بات ہے، میرے آپ کے چاہنے والے قبر میں چھوڑ کے لوٹ آئیں گے، یہ والی بات کام آئے گی جو معراج کی رات ہوئی ہے، یہ بات کام آئے گی قبر میں۔ اس کو راضی ہو کے سنو، دل اور آنکھیں کھولو۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں یا اللہ نہیں، یہ بات منظور نہیں، ابھی تو کیا چاہتا ہے؟ تو کہا اللہ تو مجھے سفارش کا حق عطا کر، تو مجھے اجازت دے، میں کہتا جاؤں تو معاف کرتے جانا۔ آدھی والی بات قابل قبول ہے؟ حضور کہہ سکتے تھے نا چلو آدھی بخشی گئی بھئی آدھی اچھے عمل کرے، فرمایا نہیں مجھے حق شفاعت دے۔ نبی پاک فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے سفارش کا حق دیا ہے، میں قیامت میں سفارش کرتا جاؤں گا، اللہ میری امت کو جنت عطا کرتا جائے گا۔ حضور واپس لوٹے، میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جانا اتنا کمال نہیں تھا جتنا حضور کا واپس آنا کمال ہے۔ یہاں تو جنت دیکھ کے کوئی واپس نہیں آتا، یہاں تو کسی اچھی سوسائٹی میں رہنے والا 4 دن یہاں گاؤں سے جا کے کسی بڑے ملک میں رہنے والا کہتا ہے جی میرا نہیں یہاں گزارا، گرمی بڑی ہے، میرا نہیں ٹائم پاس ہوتا۔ نبی پاک رب کے حریم خاص میں گئے، اعلیٰ حضرت فرماتے کمال یہ ہے کہ حضور آ گئے، کہنے لگے اللہ میں نے جانا ہے اس لیے کہ میرا ابو بکر انتظار کر رہا ہے، میرا عمر انتظار کر رہا ہے، عثمان انتظار میں ہے، علی کا تو دن نہیں چڑھتا جب تک میرا دیدار نہ کرے، بلال کا کیا بنے گا، صہیب کدھر جائے گا، وہ سلمان جو کئی 100 سال میرا انتظار کرتا رہا وہ میرے دیکھے بغیر کدھر جائے گا، اور وہ جو تو نے کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا، جب اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں تو تیرے مدینے حاضر ہو جائے، وہ قیامت تک کدھر جائیں گے وہ سارے، اے اللہ مجھے جانا ہے، اپنی امت کے لیے جانا ہے۔ نبی پاک واپس لوٹے اور حضور نے فرمایا کہ مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے، نبی پاک نے فرمایا رأیت ربی بأحسن صورہ، میں رب دیکھ کے آیا ہوں اور بڑی پیاری صورت میں دیکھ کے آیا ہوں۔ کسے دیکھ کے آیا ہوں؟ بولیے، اللہ کا نام لیں گے اجر ملے گا۔ کس کو دیکھ کے آیا ہوں؟ بولیے کس کو؟ کس کو جی؟ یہاں بھی پرسوں ایک مضمون میں دیکھ رہا تھا، کہنے لگا جی حضور نے معراج کی رات جبریل کو دیکھا، اللہ کو نہیں دیکھا۔ میں کہ تو شدائی ہو گیا، مجھے ایک بات کا جواب دینا آپ سنیں، اگر نبی پاک نے اللہ کو دیکھا ہو تو میرا آپ کا نقصان ہے کوئی اس بات میں؟ ویلو تسی نہیں نہ بولے ہن میں تانوں کھلار کے جے پوچھاں کہ جڑا نقصان ہے وہ دسو پھر کی کرو گے؟ بھئی اگر نبی پاک نے اللہ کو دیکھا تو امت کا فائدہ کہ نقصان؟ تے جڑے مولوی ایڈی بڑی کتاب لکھ چھڑی نہیں ویکھیا نہیں ویکھیا انہوں بھی کدی پوچھ لیا کرو پی تینوں کی مصیبت بنی ہے لاگے، تینوں کی وقت بنے ہے لاگے، عجیب تو عجیب نسل کا تو جانور ہے۔ بھئی نبی پاک نے دیکھا اللہ کو، تجھے کیا تکلیف ہے؟ کہتا نہیں دیکھا۔ میں کہتا تو نال سے کنوں کی پتہ ہوئے چلیا، عجیب تو انسان ہے، اتنی موٹی کتاب لکھ دی، کہتا جبریل کو دیکھ کے آ گئے۔ میں نے کہا جبریل تو روز وہاں کھڑے ہوتے تھے در رسول پہ، وہ تو وہاں کھڑے ہوتے تھے، روزانہ آئے ہوتے تھے، ان کو دیکھنے جانا تھا۔ پڑھ مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت عبداللہ ابن عباس کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں رأیت ربی بأحسن صورہ، نبی پاک فرماتے ہیں میں نے رب بڑی حسین صورت میں دیکھا ہے۔ حضرت انس بن مالک فوٹو اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ اس کی اگلی بات سنو، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ اکیلے دیکھا ہو؟ میں نے بھی دیکھنا ہے، میرا بھی دل کرتا ہے۔ وہ بولے تو باقی بھی بول پڑے، کہنے لگے محبوبہ تو اکیلا ہی دیکھ آیا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، حضور ہمارا بھی دل کرتا ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں لفظ ہے، مدینے کے محبوب بولے اور بول کے کہنے لگے تم نے بھی دیکھنا ہے؟ حضور دیکھنا ہے، فرمایا من رآنی فقط رآی الحق، تم سارے مل کے مجھے دیکھو، جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے رب دیکھ لیا ہے، نے مجھے دیکھ لیا اس نے دیکھ لیا ہے۔ مجھے دیکھو، فرمایا ادھر دیکھو۔ اب بڑی شان وال، بڑی شان وال، بڑی شان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر بریلی کے امام بولے، کہنے لگے باخدا خدا کا یہی ہے گھر، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جو یہاں نہیں تو
جو یہاں قبول نہیں وہاں بھی قابل قبول فرمایا تم مجھے دیکھو نا، جسے مجھے دیکھ لیا اس نے رب دیکھ لیا، مجھے دیکھو جس نے دیکھنا ہے میرے حبیب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں رب سے ملا تو اللہ نے اپنا دست مبارک میری پشت پہ رکھا، سیاستہ ترمذی شریف کہنے نے میری کانڈ دے پیر دا ہاتھ تھے، مرشد دا ہاتھ تھے، نبی پاک فرماتے ہیں میری پشت پہ اللہ کا ہاتھ ہے، رب کریم نے میرے کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھا اور میں نے ٹھنڈک دل میں محسوس کی، فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، حضور فرماتے ہیں پھر میں نے جان لیا جو کوئی زمینوں میں تھا اس کا علم بھی آ گیا، جو آسمانوں میں تھا اس کا علم بھی، اللہ نے پھر علوم کی کنجیاں میرے ہاتھ میں دے دی، مسجد نبی کے منبر پر بیٹھ کر جناب عمر کہتے ہیں پھر آمنہ کے لال نے اعلان فرمایا جس نے جو پوچھنا ہو پوچھے میں یہاں بیٹھ کے بتاؤں گا، معراج کی رات کنجیاں دے دی رب کریم نے غیب کی، اور اعلیٰ حضرت بول پڑے کہنے لگے اور کوئی غیب تجھ سے نہا ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا رہا، کہنے لگے سب سے بڑا غیب تو اللہ ہے، تو جس نے اللہ ہی دیکھ لیا ہے اس سے پیچھے کیا رہ گیا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے، نمازیں کتنی لائے بولے سارے، رہ کتنی گئی، کیویں پتہ ہے نا تو ہم دسو مسئلہ کیویں حضرت موسیٰ نے مدد کی تھی تے غیر اللہ دی مدد تے بندہ کافر ہو جاندہ ہے، مدد کنے کی تھی ہے اسی تے نہیں پانچ تے پوریاں 50 پڑھنیاں نے، اسی اللہ تو علاوہ کسی دی مدد دے قائل اسی کنیاں پڑھنیاں نے، انہاں دی لاؤ ڈیوٹی ہے جنہاں روز فتویٰ کڈیا ہے، ہر جمعے 3600 بندہ مشرک، ہر جمعے 2-2.5 کروڑ بندہ کافر، جن نے داتا صاحب کو مدد مندی وہ بھی کافر، چندہ پاوے سارے زمانے کو مانگتے پھریں، کھلا لی ترلے لیندے پھریں، تے یا رسول اللہ کہنے اللہ مشرک، ڈرو اللہ سے، حیا کرو، کس طرح کی زندگی گزار رہے؟ بخاری مسلم دونوں میں صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، نبی پاک فرماتے ہیں میں تو 50 لے کے آ گیا تھا، جو رب کا حکم سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، لے کے آیا تھا، رستے میں کون ملا بولے انہیں کیا حضور انہیں نیجے پڑھنیاں، میں تجربہ کیتا جی واپس جائے، حضور فرماتے میں گیا رب کریم کی بارگاہ میں، یا اللہ مہربانی کر تھوڑی رعایت کر، 45 ہو گئی پھر آیا، حضرت موسیٰ نے کہا محبوب ابھی بھی زیادہ ہے، ایتے دے 50 لے آنے نے ٹائم کوئی نہیں، بڑی مصیبت ہوتی، بڑی پانڈ پہاڑ چایا ہے سیر تے کے تھلے ڈگ پیا تے پتہ نہیں کی بنے گا، تو 5 والے بڑی پریشانی کے عالم میں معاذ اللہ استغفر، فرماتے ہیں پھر گیا تو 40 ہو گئی، اب یہاں 9 پھیرے لگائے نبی پاک نے، جی بڑا کون ہے نبی پاک حضرت موسیٰ، اس کا مطلب ہے چھوٹوں کی بھی بات کبھی کبھی مان لینی چاہیے، کبھی کبھی پتہ نبی پاک کو بھی تھا کہ انہوں نے 50، اور یہاں تمام مفسرین 1 2 3 4 نہیں، تمام مفسرین شارحین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ کے دل میں بات اللہ نے ڈالی تھی، حضرت موسیٰ کی ڈیوٹی اللہ نے کھڑا کیا تھا کہ میرے حبیب نے تو بولنا نہیں، تو کہہ کہ محبوبہ واپس جا، محبوبہ واپس جا، واپس جا، 9 پھیرے بھیج محبوب کو، اور ایک بات کہنے لگا ہوں کسی کا دل کرے تو فتویٰ لگا لے آمین ہے، یہاں صوفیاء نے ایک باریک بات کی ہے، باریک بات، صوفی کہتے ہیں اصل بات یہ تھی رب کہہ رہا تھا میں محبوب سے ملا ہوں، میرا پھر شوق ہے نبی سے ملنے کا، ذرا بار بار بھیج میں محبوب کے جلوے بار بار دیکھوں، وہ مجھے دیکھے میں اسے دیکھوں، بار بار بھیج، رب کریم بھی یہ چاہتا تو حضرت موسیٰ بھی کہہ رہے تھے کہ محبوبہ اس نے مجھے تو اپنا اب دکھایا نہیں، تجھے تو دکھایا ہے، جا تو بار بار دیکھ کے آ، تو اسے دیکھتا رہ میں تجھے دیکھتا رہتا ہوں، 9 دفعہ گئے نبی کریم، نمازیں رہ گئی 5، مدد کس نے کی؟ اللہ کے غیر اللہ، حضرت موسیٰ یات ظاہری میں کہ انتقال کر چکے، کہنے نے جیندے کو لو مانگ لو موئے کو نہ منگیا جی، اور ڈرو اللہ سے، حضرت موسیٰ اس وقت یات ظاہری میں تھے کہ وفات پا گئے تھے، مدد کی کہ نہیں؟ یار ہم لوگ کوئی پاگل ہیں کہ بلا وجہ کا عقیدہ گھڑ لیں گے، عجیب بات ہے، ہمارا موقف یہ ہے کہ نبی کریم سید عالم علیہ السلام کی قبر پہ جا کے تو سلام کہے، حضور کو یاد رہتا ہے، اور نبی پاک تیرا سلام نوٹ کرتے ہیں، اور قیامت کے دن تیری مدد اصل کس کی ہے؟ اللہ کی، اصل مدد کس کی؟ پیسے کون دیتا ہے؟ تو اگر کوئی فیکٹری میں مزدوری کر کے مالک سے لے لے تو
مسلمان رہا کہ کافر ہو گیا؟ عجیب چکر ہے. خدا کے بندو، مدد کس کی؟ حضرت موسیٰ کو کھڑا کس نے کیا؟ ان کے دل میں بات کس نے ڈالی؟ ان کو پیغام کس نے دیا؟ نمازیں معاف کس نے کی؟ چھٹی کس نے دی؟ تو مدد کس کی ہوئی؟ عقیدے کو سمجھیں، عقیدے کو سمجھیں. میرے رسول کریم سید عالم علیہ السلام کے غلام سیدھے در رسول پہ جاتے تھے. کوئی مسئلہ بن جاتا تو سیدھا حضور کے. پڑھیے مصنف ابن ابی شیبہ، حضرت بلال بن حارث مزنی کہتے ہیں بارش نہیں ہوتی تھی، میں در رسول پہ چلا گیا. میں نے جا کے کہا محبوبہ بارش نہیں ہوتی، مہربانی فرما. کہتے ہیں حضور میری خواب میں آئے، کہا جا عمر کو جا کے میرا سلام کہہ دے اور اسے کہنا بارش جلدی ہو جائے گی. حضرت بلال بن حارث کہتے ہیں جناب عمر کو مصطفیٰ کا سلام دیا، ابھی لفظ بھی پورے ادا نہیں ہوئے تھے، رب کریم نے بارش عطا کر دی. عقائد اور نظریات کو سمجھیں، غور کریں، عقیدہ مضبوط رکھیں. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. اور میں وہ سنی ہوں، جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا ایمان کا رشتہ ہے، ہمارا. اور قسم اللہ کی عزت کی، بخاری مسلم میں حضرت انس بن مالک کا عقیدہ ہے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں لوگ نمازوں کا حساب کریں گے قیامت کے دن، لوگ زکاتوں کا حساب کریں گے، لوگ حج اکٹھے کریں گے، صدقے اکٹھے کریں گے. جناب انس فرماتے ہیں میں تو قیامت کے دن اپنے رسول کو تلاش کروں گا، میں نبی پاک کو تلاش. بخاری مسلم ہے. یا رسول اللہ کہاں ڈھونڈوں؟ فرمایا جا حوض کوثر پہ، نہیں تو پل صراط پہ، نہیں تو میزان عمل پہ. فرمایا میں تو میزان محشر میں حضور کو ڈھونڈوں گا. ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا. اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا. نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج ہمیں درس دیتا ہے کہ ہمارے نبی زندہ ہے. ہمارے نبی، بولیے ہمارے نبی. اور معراج کا درس ہمیں سبق، معراج ہمیں سبق دیتا ہے کہ اللہ نے علم غیب کی کنجیاں ہمارے نبی کو عطا کر دی، اور جہاں کوئی نہ جا سکا وہاں حضور گئے. معراج ہمیں سبق دیتا ہے کہ حضور بشر بھی ہے اور نور بھی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شانیں تورات میں بھی لکھی، انجیل میں بھی. آپ دیکھیے صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے. حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میری حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی. میں نے کہا مجھے نبی پاک کی وہ شانیں تو بتائیں جو تورات میں لکھی ہیں. حضرت عمر ابن عاص تورات کے جاننے والے تھے. فرمانے لگے اللہ کی قسم تورات میں حضور کی بعض وہ شانیں بھی لکھی ہیں جنہیں قرآن بیان کرتا ہے. جس طرح قرآن نے کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے محبوب ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا، ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے اور گواہ بنا کے بھیجا ہے. فرمایا جس طرح یہ قرآن میں لکھا ہے اسی طرح حضور کی یہ شانیں تورات میں بھی لکھی ہوئی. پھر حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمانے لگے حضور علیہ السلام کا نام تورات میں رسول بھی لکھا ہے اور متوکل بھی لکھا ہے. پھر فرمایا تورات میں لکھا ہے کہ حضور نہ سخت مزاج ہوں گے نہ سخت دل ہوں گے، اور تورات کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ محبوب برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیں گے بلکہ کوئی برائی کرے گا تو بدلہ اچھائی سے دیں گے. یہ بھی لکھا ہے بازاروں میں شور نہیں کریں گے. یہ بھی لکھا ہے کہ معاف کر دیا کریں گے، بخش دیا کریں گے. اور تورات میں یہ بھی لکھا ہے کہ جن کے کان غفلت کی وجہ سے بہرے، گونگے اور جو لوگ گندے ہو گئے ہیں، اللہ محبوب کی برکت سے سب کو بینائی اور بصارت عطا فرمائے گا. ایک نا یہودی کا بچہ حضور کے پاس آیا کرتا تھا، مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے. حضور کے پاس آتا تھا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ خدمت کرتا تھا. بیمار ہو گیا، حضور تیمارداری کرنے گئے تو وہ اپنے باپ کی گود میں لیٹا ہے. حضور اس کے باپ سے فرمانے لگے قسم اٹھا کے بتا میری شانیں تورات میں نہیں لکھی ہوئی؟ تو
معاذ اللہ تورات اس کی گود میں پڑی تھی لیکن مکر گیا, کہنے لگا نہیں لکھی. اس کا بیٹا جو اس کی گود میں تھا, جوان بیٹا, گود میں سر رکھے ہوا تھا, بیمار تھا, کہنے لگا میرا والد غلط کہتا ہے, اللہ کی قسم یا رسول اللہ آپ کی شان تورات میں بھی لکھی ہے اور انجیل میں بھی لکھی ہے. یہ بات اس نے کہی, کلمہ پڑھا, روح پرواز کر گئی. حضور اس کے والد سے فرمانے لگے تو ہٹ جا, اور صحابہ سے فرمانے لگے اپنے بھائی کو اٹھا لو, اس نے کلمہ پڑھ لیا, اب یہ ہمارا ہے, ہم اسے ساتھ لے کر کے جائیں. حضور کی عظمتیں, شانیں, بلندیاں, رفتیں تورات میں بھی موجود ہے, انجیل میں بھی. لاکھ عنوان بدل دیے لوگوں نے, تورات و زبور و انجیل میں تحریف کر دی, لیکن آج بھی جگہ جگہ جو موجود چھپی ہوئی کتابیں ہیں ان میں آج بھی جگہ جگہ حضور کی عظمتوں اور شانوں کا بیان موجود ہے. نبی پاک کے تذکرے ہر جگہ, ہر مقام پر, ہر کونے پر. خود نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں تو جناب ابراہیم کی وہ دعا ہوں جو بیت اللہ کی تعمیر کے وقت انہوں نے مانگی تھی. میں تو جناب عیسیٰ کی بشارت ہوں, اور فرمایا میں اپنی ماں کا وہ گویا شانوں والا خواب ہوں جو انہوں نے میری ولادت کے وقت دیکھا تھا. حضور کی عظمتوں کا بیان. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر, یہ محبوب تمہیں نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے. ہر ایک نے نیکی کا حکم دیا, ہر پیغمبر, ہر رسول نے, ہر مصلح نے, ہر دائی نے. پر جس پیار کے ساتھ نبی پاک نے لوگوں کو نیکی کی طرف بلایا ہے نا, جس محبت سے, جس درد سے, جس ذوق سے حضور نے بلایا ہے, اور جس طرح دروازہ دروازہ جا کے حضور نے لوگوں کو کہا ہے آ جاؤ دین کی طرف آ جاؤ, جس توانائی کے ساتھ حضور چاہتے ہیں کہ لوگ دوزخ سے بچ جائیں, یہ صرف حضور ہی کا خاصہ ہے. یہ حدیث آپ نے یاد رکھنی ہے. حضور فرماتے ہیں میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح جس نے آگ جلائی تھی. آگ روشن ہو گئی تھی تو پتنگے اس میں گرتے تھے, تو وہ آگ جلانے والا بار بار پتنگوں کو روکتا تھا, نہ جاؤ جل جاؤ گے. فرمایا تم بھی بار بار ایسے کام کرتے ہو جو تمہیں دوزخ میں لے جائیں, اور میں تمہیں سینہ بند سے پکڑ پکڑ کے بچاتا ہوں, یہ کام نہ کرنا دوزخ میں لے جائے گا, یہ کام نہ کرنا دوزخ میں. نبی پاک نے ایک ایک مرحلے میں امت کی رہنمائی کی, ایک ایک کونے میں تربیت فرمائی, اور بڑی جانفشانی کے ساتھ, بڑی ہمت کے ساتھ, جدوجہد کے ساتھ لوگوں کو دین کا پیغام دیا. اور پھر بڑی دانائی سے, آج کچھ لوگوں کا انداز تبلیغ جارحانہ ہے, وہ کسی کو نماز کی دعوت بھی دیتے ہیں تو تلخ لہجے کے ساتھ, اپنے کسی بھائی کو دین کا پیغام دیتے ہیں تو ترش انداز کے ساتھ, حالانکہ اپنے حق میں جب وہ باتیں کرتے ہیں تو میٹھی. آپ کو اگر اپنا سودا بیچنے کے لیے نرم بات کرنی آتی ہے تو حضور کے دین کے لیے نرم بات کیوں نہیں کرتے؟ اگر اپنے بچے کو اپنے حق میں قائل کرنے کے لیے لہجے کو باوضو کر کے میٹھا کرتے ہو تو اپنے بچے کو نماز کی طرف مائل کرنے کے لیے, دین کی طرف مائل کرنے کے لیے میٹھا کیوں نہیں کرتے؟ آپ کا انداز حسین ہو, خوبصورت ہو. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, لوگوں کو دانائی کے ساتھ اللہ کی طرف بلاؤ. اور یہ جو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا نا یہ صرف علماء کی ڈیوٹی ہے, تو میرے بھائی نبی پاک علیہ السلام نے تو ایک معنی میں ہر امتی کو مبلغ بنایا ہے. فرمایا میری ایک آیت بھی کسی تک پہنچی ہے, ایک بات بھی تو دین میں لے جائے, پھیلائے جا کے. ایک ایک آدمی کی ذمہ داری ہے, آج ایک ایک کی ذمہ داری ہے دین کی خدمت کرنا, ڈیوٹی کرنا, لوگوں کو خیر کی طرف بلانا, بھلائی کی دعوت دینا. بڑا ثواب ہے مدینہ شریف میں مسجد نبوی شریف اور جنت البقیع میں دفن ہونے کا بڑا اجر ہے, پر حضرت جابر ابن عبداللہ کا مزار تو کہیں اور ہے, حضرت سعد بن ابی وقاص کا مزار تو کہیں اور ہے, حضرت ابو ایوب انصاری کا مزار تو کہیں اور ہے, حضرت انس بن مالک کی قبر تو کہیں اور ہے, مسجد نبوی میں اذان پڑھنے والے مؤذن جناب بلال حبشی کا مزار تو شام میں ہے. میرے دوستو وہ تو نکل گئے دنیا میں حضور کا پیغام لے کر, انہیں پتا تھا جنت البقیع میں دفن ہونے کا بڑا اجر ہے.
انہیں یہ بھی پتا تھا کہ حضور کا اصل تو رضا اس میں ہے کہ دین کا پیغام دیا جائے، نکلا جائے۔ جب یہ درد لگ جاتا ہے نا زندگی میں، تو پھر انسان گلی گلی گھومتا ہے دین کا پیغام لے کر، نگر نگر جاتا ہے۔ عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول۔ پھر انسان بیماریاں نہیں دیکھتا، تھکاوٹیں نہیں دیکھتا، گھر نہیں دیکھتا، پھر وہ اپنے اعلیٰ مقاصد کے لیے میدانوں میں رہتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، ہمت کرتا ہے۔ آج امت مسلمہ کروڑوں میں ہے، کاروبار کو ٹائم دیتے ہیں، بچوں کو، دوستوں کو، صحت کو ٹائم دیتے ہیں، دین کو کیوں نہیں دیتے؟ پیغام دین، اور بڑے خوبصورت انداز میں دیکھیے نا، ایک شخص نے بھی آ کے نبی پاک سے دین کی بات پوچھی ہے تو حضور نے ایک بندے کو بھی بتائی ہے، اور 100 نے آ کے پوچھی ہے تو حضور نے 100 کو بھی بتائی ہے۔ پیغام دین دانائی سے، تدبر سے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، فرمایا جو پاک چیزیں ہیں وہ محبوب تم پر حلال کرتے ہیں، اور جو گندی چیزیں ہیں وہ محبوب تم پر حرام کرتے۔ یہ بھی یاد رکھنا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے قریب ایک بندہ ٹیک لگا کے تکیے سے بیٹھ جائے گا اور کہے گا حلال وہی ہے جسے قرآن نے حلال کہا، اور حرام وہی ہے جسے قرآن نے حرام کہا۔ خود حضور فرماتے ہیں، فرمایا جسے اللہ کے رسول حلال کر دے وہ بھی حلال ہے، اور جسے حضور حرام کہیں وہ بھی حرام ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے شارع بنایا ہے، شارع۔ حضور اختیار رکھتے ہیں، جو چاہیں۔ ایک شخص نے آ کے کہا یا رسول اللہ 2 ہی نمازیں پڑھوں گا، اگر اجازت ہو تو کلمہ پڑھوں۔ دنیا کا کوئی مفتی، کوئی محدث، کوئی مجتہد کسی کو ایک سجدے کی بھی رخصت نہیں دے سکتا کہ چل تو ایک سجدہ کم کر لینا فرض نماز میں، ایک سجدے کی بھی چھٹی نہیں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں 2 ہی پڑھوں گا، پڑھوں کلمہ؟ حضور نے فرمایا آ جا، تجھے 3 نمازوں کی چھٹی میں دیتا ہوں، تو آ جا۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو۔ فاضل بریلوی کہتے ہیں ایسے ہی نہیں، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، قیامت میں ہمارے جرم کھلتے جائیں گے پر وہ چھپاتے جائیں گے۔ اللہ نے وسعت والا دامن بنایا ہے۔ تو فرمایا جو پاک چیزیں ہیں محبوب تم پر حلال۔ اور سنو میرے یارو، جسے حضور نے حلال کیا ہے وہی پاک ہے، اور جسے محبوب نے حرام کیا ہے وہ خبیث ہے، گندی ہے۔ قرآن کہتا ہے گندی ہے۔ سنو، حضور حلال کریں گے پاکیزہ چیزیں، حرام کریں گے گندی چیزیں۔ نبی پاک نے تجارت کو حلال کیا تو تجارت کا رزق پاک ہے، سود کو حرام کیا تو سود گندا ہے۔ دودھ پاک ہے، طیب ہے، شہد پاک ہے، طیب ہے، شراب گندی ہے، ناپاک ہے۔ یاد رکھنا جسے مصطفیٰ نے ناپاک کر دیا وہ کبھی پاک ہو سکتی، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاک کہے وہ کبھی ناپاک ہو سکتا۔ یاد رکھو وہی چیزیں پاک ہیں جنہیں میرے کریم نے پاک کیا، اور وہی لوگ پاک ہیں جو حضور کے دروازے کے قریب رہے۔ ابو بکر صدیق بھی پاک، عمر بھی پاک، عثمان بھی پاک، علی بھی پاک، حسن بھی پاک، حسین بھی پاک، ازواج مطہرات بھی پاک، چاروں شہزادیاں بھی، ہر صحابی بھی پاک، اور حضور کے خاندان کا ایک ایک بچہ بھی پاک۔ میرے عزیز، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو چیزیں نبی پاک، آپ کوئی بھی حلال چیز کھائیں گے وہی آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ حرام چیز کبھی استعمال کرو گے وہ گندگی پیدا کرے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا قرآن مجید نے، فرمایا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، فرمایا جو ان کے اوپر بوجھ ہیں اور ان کے گلوں میں جو توق پڑے ہیں، محبوب وہ سارے توق اتار دیں گے۔ گلے میں پھندے پڑے ہوئے تھے بنی اسرائیل کے، رات کو جو گناہ کرتے تھے سویرے دروازے پہ لکھا ہوا ہوتا تھا، اور یہاں تک کہ انہیں بعض گناہوں کی معافی کے لیے، قتل کی معافی کے لیے قتل ہونا پڑتا تھا۔ دیت کی کوئی گنجائش نہیں، معافی کی کوئی گنجائش، قصاص ہی قصاص ہے صرف۔ لیکن محبوب نے سے سارے پھندے اتار دیے، فرمایا تم سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، کبیرہ گناہ ہو گیا ہے، کمرے میں جا کے چھپ کے بھی توبہ کر لو گے تو رب معاف کر دے گا۔
تم سے حقوق العباد ضائع ہو گیا، توبہ کر لو، متعلقہ بندے سے معافی مانگ لو، اللہ بھی معاف کر دے گا۔ تم سے قتل ہو گیا، جاؤ اہل خانہ سے معافی مانگ لو، دیت دے لو، رضامند کر لو، اللہ بھی معاف کر دے گا۔ تخفیف کر دی، آسانی کر دی، حضور کی تشریف آوری نے آسانی کر دی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وضو کر رہے تھے تو بچھو دیکھا گرنے لگا ہے دریا میں، تو آپ نے اسے اٹھایا بچھو کو، تو اس نے ڈنگ مارا، پھر آپ نے اس کو رکھا باہر تو وہ پھر نیچے گرنے لگا، بھیگ گیا تھا، پھر نکالا، پھر وہ گرا، 7 دفعہ نکالا اس نے، 7 ڈنگ مارے، سارا زخمی ہو گیا۔ دیکھنے والے نے کہا حضور دفعہ بھی کریں، آپ اٹھاتے ہیں وہ ڈنگ مارتا ہے۔ آپ فرمانے لگے وہ بری عادت پہ ڈٹ گیا ہے، میں اچھی عادت کیسے چھوڑ دوں؟ وہ بری عادت پہ ڈٹ گیا، ڈنگ نہیں چھوڑ رہا، تو میری عادت بچانے کی ہے، میں اچھی چھوڑ دوں؟ ہم نے یہ کیا کہ لوگوں کی بری عادتوں کو بدلنے کی بجائے ہم نے بھی اس طرح کا ہونا شروع کر دیا۔ یہ انداز ٹھیک ہے نہیں ہے، ہم اپنا رویہ نہیں بدل سکتے، کوئی کیسا بھی ہو۔ اور آپ یاد رکھیں، آپ نیکی میں استقامت اختیار کر جائیں، اللہ توفیق دے گا، کئی بندے آپ کو دیکھ کے نیکی کی طرف لوٹ آئیں گے۔ لیکن ہم زمانے کے مطابق اپنے آپ کو لے جاتے ہیں، یہ بات ٹھیک ہے نہیں ہوتی۔ قرآن پاک نے نا اہل یہود کی ایک عادت بیان کی۔ وہ پتہ کیا کرتے تھے، ان کو 2 حکم دیے جاتے تھے نا اللہ کی طرف سے، تو جو ان کی مرضی کا ہوتا تھا اسے مان لیتے تھے، اور جو مرضی کا نہیں ہوتا تھا اسے چھوڑ دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نا یہودیوں کی اس عادت کو قرآن پاک میں بیان کیا، فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض سے کفر کرتے ہو۔ آج نا بدقسمتی سے، خدا ہمیں معاف کرے معاذ اللہ، مسلمانوں میں بھی یہ عادت آ گئی ہے کہ اگر ان کی مرضی کی بات ہو تو مذہب استعمال کر لیا، اور اگر مرضی کی نہیں تو پھر انہوں نے کبھی مذہب کی بات نہیں کی۔ ہمارے اینکر فٹافٹ کہیں گے او جناب یہ بات اس کا بھی تو اسلام حکم دیتا ہے، اسلام اس کے علاوہ بھی کئی چیزوں کا حکم دیتا ہے، آپ اس کی طرف بھی جناب تھوڑی توجہ کریں، کل دین بیان کریں۔ میں اکثر کہتا ہوں ایک بندہ حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا، پڑوسیوں کو تنگ کرتا ہے، دوست اس سے بڑے پریشان ہیں، نماز کے وہ قریب نہیں جاتا، رشوت خوری، چور بازاری، معاذ اللہ ساری باتیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، لیکن اب اس نے کرنی ہے دوسری شادی، اب اسے یاد آ گیا کہ دین میں 4 شادیاں جائز ہیں، باقی اسے کبھی دین یاد نہیں آیا، اب اس کا ارادہ بنا دوسری شادی کرنے کا، اب وہ بڑی ڈٹائی سے سینہ تان کے کر او بھائی 4 شادیاں جائز ہیں دین میں، او خدا کے بندے اور بھی بڑا کچھ جائز ہے، اور بھی دین نے بڑی پابندیاں لگائی ہیں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض دین کی چیزوں پر عمل کرتے ہو، بعض سے کفر کرتے ہو، یہ کیا بات ہوئی؟ ہمارے ہاں عورتیں کیا کہتی ہیں، وہ کہتی ہیں میں نے فلانے مولانا صاحب سے سنا ہے عورت پر ضروری نہیں ساس کو روٹی پکا کے دے، عورت پر ضروری نہیں سسر کی خدمت کرے، کہاں لکھا ہے بتائیں؟ تو میں نے کہا چلو جو لکھا ہے اس پر ہی عمل کر لو۔ یہ لکھا ہے دین میں کہ حضور نے فرمایا سوائے خدا کے کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو کہتا خاوند کو کر، اتنا بڑا درجہ دیا، چلو اس کی ڈیوٹی کر لو۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، ایک خاتون نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عورت کے ذمہ مرد کا حق کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا اگر مرد کی ناک سے پیپ نکلے اور عورت اپنی زبان سے صاف کرے تو پھر بھی خاوند کا حق ادا نہیں ہوتا، تو چلو بی بی سے کوئی اس پر عمل کر لے۔ اور اگر عورت کہتی ہے میں نے عمل کرنا ہے تو پھر دین نے اسے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، نکلو ہی نہ، بغیر مجبوری کے گھر سے نکلو ہی نہ، تو اس پر عمل کرو، صرف جو تمہاری مرضی کا ہے وہ دین ہے۔ بعض مذہبی لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں، جو ان کا مخالف ہو گیا وہ بے دین ہو گیا، جو ان سے پھر گیا وہ بے دین ہو گیا۔ آپ دین کو استعمال تو نہ کریں، دین کو رہبر بنائیں، اپنے مقاصد حاصل کرنے کی سیڑھی نہ بنائیں، اتنا ظلم نہ کریں اپنے اوپر کہ آپ نے دین کو اصول مقصد کی سیڑھی بنا لیا، دین کو آپ نے بنیاد بنا کے ذاتی قد اونچے کرنے شروع کر دیے۔ دیکھو میرے حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ، سیدنا تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں نا ایک صاحب آیا کرتے تھے، پھر وہ آنا چھوڑ گئے، تو کسی شخص نے کہا وہ گمراہ ہو جائے گا یہاں نہیں آتا، تو حضرت صاحب فرمانے لگے خبردار، کیوں گمراہ ہو جائے گا، ہم کوئی معیار ہدایت ہیں، دعا کرو جہاں بھی رہے اللہ اسے دین پہ قائم رکھے۔ آپ اس چکر میں نہ پڑے، ان تعصبات کا شکار نہ ہو، آپ تھوڑا سا مہربانی کریں، دین سارا ہے تو سارے دین پر ہی عمل کریں، اپنی مرضی کا لے لیا اور باقی چھوڑ دیا یہ تو بات ٹھیک ہے ہی نہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہمیں کل دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں جو بات عرض کر رہا ہوں کہ رائے کا اختلاف اگر کسی جگہ ہو جاتا ہے تو پھر ہمارا کام یہ بنتا ہے کہ ہم تھوڑا سا نا
موقع دیں اور ہم ذرا چیزوں کو سمجھیں. اور دوسری بات یہ کہ اختلاف دلیل تک ہو، جب دلیل مل جائے پھر ماننے کا بھی مزاج بنائیں. آپ نے کہا تھا میں پریشان ہوں، میں فلاں بات میں الجھ گیا ہوں، اور جب آپ کو کلیئر کیا گیا تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ کھلے دل سے تسلیم بھی کریں. بڑے بڑے بزرگ رجوع کر لیتے ہیں اپنی بات سے، بڑے بڑے علماء، لیکن شرط یہ ہے کہ پیچھے علم بنیاد ہو. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب میری علماء سے کبھی بحث ہوئی ہے تو کبھی وہ عالم جیت گئے، کبھی میں جیت گیا، لیکن جب جاہلوں سے بحث ہوئی ہے نا ہمیشہ جاہل ہی جیتے ہیں. فرماتے تھے پھر نہیں میں جیت سکا چونکہ سامنے جاہل تھا. آپ کو جب حق آ گیا، آپ نے جو دلیل چاہی تھی، جو آپ کنفیوز تھے جہاں، جب آپ کی وہ بات دور کر دی گئی پھر آپ کو کلیئر بھی تو ہونا چاہیے کہ نہیں. دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد شریف میں خطبہ جمعہ دینے لگے تو آپ نے کہا بھائی میری بات سنو اور پھر میری فرما برداری کرو، میں تمہارا امیر ہوں، اطاعت کرو میری بات کی. ایک بدو کھڑا ہو گیا، اس نے کہا نہ سنیں گے نہ اطاعت کریں گے. معاذ اللہ. کیوں جی؟ کہنے لگا میرے دماغ میں ایک کنفیوژن آ گئی، آپ میری وہ دور کر دیں. آپ نے فرمایا تو کیسے کنفیوز ہو گیا؟ وہ کہنے لگا حضرت جی کل پرسوں جب چادریں بٹی تھیں تو آپ کو ایک چادر ملی تھی اور آپ نے یہ جو جبہ پہنا ہوا ہے، یہ جو کرتا آپ نے پہنا ہے، آپ کا قد بھی لمبا ہے، ایک چادر سے باندھ نہیں سکتا تھا. اس کا مطلب ہے آپ نے ڈبل لی. تو میری آپ یہ بات ٹھیک کر دیں، میں سنوں گا بھی اطاعت بھی کروں گا. حضرت عمر فرمانے لگے یہ میں نہیں بتاتا، یہ میرا پتر بتائے گا، یہ میرا بیٹا بتائے گا. حضرت عبداللہ ابن عمر کھڑے ہوئے کہنے لگے 2 چادریں ملی تھی ہم باپ بیٹے کو، میں نے اپنی بھی اپنے ابا جی کو دے دی. تو ان سے پھر ان کا نا وہ پیروں تک پہنتے تھے عرب کے لوگ کرتا جبہ، تو کہا وہ جناب ان 2 چادروں سے حضرت عمر کا وہ جبہ بنا. اب دلیل مل گئی نا. اب اس نے لے تو لالا نہیں کہا، اگر مگر نہیں کیا، فوراً کہنے لگے اے عمر خدا پہ رحم کرے، آپ کہیے میں سنوں گا بھی اور فرما برداری بھی کروں گا. اور رو کے کہا، انہوں نے رو کے کہا. مان گئے، بس جب دلیل مل گئی تو پھر مان گئے. خدا را جب دلیل ملے تو پھر ماننے کا بھی مزاج بنائے. لیکن ہمارا ماننے کا مزاج نہیں، ہمار جاتے کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ جو اس کے پاس ہے اسی پر نازا ہے، پھر وہ کان کھولنے کو تیار نہیں ہوتا. پھر تھوڑا سا نا تسلیم کرنے کا بھی مزاج بنائے اور تسلیم کرنے کا بھی اپنے اندر تھوڑا سا نا ذہن بنائے. ایک بڑی نازک بات آپ سے کرنی ہے، دنیاوی اختلاف کو دین تک نہ لے کے آئیں. کسی بندے سے آپ کا دنیاوی اختلاف ہے، اس سے دینی اختلاف نہ بنائیں. آپ کا اس سے ذاتی جھگڑا ہے تو اسے یزید نہ کہیں، اسے معاذ اللہ فرعون نہ کہیں، اسے آپ ابو جہل نہ کہیں. آپ کا ذاتی جھگڑا ہے، آپ کو ذات تک رکھیں. آپ کا لڑائی ذات کی تھی، آپ نے اسے کافر کر دیا، زندگی کر دیا، معاذ اللہ جانے کب مار دے کوئی مجھے کافر کر کے شہر کا شہر مسلمان بنا بیٹھا ہے. آپ ذاتیات کے معاملات میں دین نہ لائیں. اور پھر ایسے لوگ جن بیچاروں کا دین سے دور دور تک تعلق ہی کوئی نہیں، وہ دینداروں کے لیے فتوے جاری کرتے ہیں کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں، یہ بندہ صحیح نہیں، یہ بندہ غلط ہے، یہ بندہ ٹھیک ہے. آپ اپنی حیثیت تو واضح کریں، آپ کیا ہیں، کیا اتھارٹی رکھتے ہیں آپ، کیا آپ کی حیثیت ہے کہ آپ فلاں آدمی پر کلام کریں؟ ہو جاتی ہے، رائے کا اختلاف ہو جاتا ہے. میں نے کہا ہے کہ جہاں زندہ لوگ رہتے ہوں وہاں اختلاف بھی. میں کہتا ہوں دین کو استعمال کرتے ہیں، یہ کام نہ کریں، نہ کریں. دین ہمارے بچاؤ کا ذریعہ ہے. جس چیز نے ہمیں بچانا ہے اگر اسی کو ہم استعمال کر کے معاذ اللہ اپنی دنیا سیدھی کرنے لگ گئے تو کس دامن میں جا کے پناہ لیں گے. ایک پہلو اور بھی ہے، اگر کسی جگہ آپ کا کسی بندے سے رائے کا اختلاف ہو جائے نا، اس کو فتنہ نہ بنائیں. ہو گیا رائے کا اختلاف ہو گیا، ہم نے دیکھا ہے دوستوں میں، پیر بھائیوں میں، احباب میں، جہاں اکٹھے رہتے ہیں وہاں رائے کا اختلاف ہو جاتا ہے. لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ کے رائے کا اختلاف دینی نقصان کرے، ملی نقصان کرے، تنظیمی نقصان کرے، آپ خرابی پیدا کر دیں، آپ ادارے تباہ کر دیں. ٹھیک ہے رائے کا اختلاف ہو گیا، لیکن جس طرف زیادہ لوگ ہیں اور صاحب الرائے ہیں، اچھے لوگ ہیں، آپ اپنی رائے دینے کے باوجود بھی آپ کہیں ٹھیک ہے اگر زیادہ لوگ ادھر ہیں تو میں اپنی بات چھوڑتا ہوں، کہہ لیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی فرق نہیں پڑتا. میں کہہ چکا ہوں کہ اصول میں، عقیدے میں اختلاف ہو تو ضرور ڈٹیں، لیکن اگر کہیں گنجائش ہو دینی، تنظیمی، فلاحی معاملات میں تو خدا را ادارے نہ توڑ دیں، دین کا نقصان نہ کر دیں. آپ قبول کر لیں اگر سامنے والے کی رائے آپ سے مختلف ہے، اگر یہ دل بڑے ہو جائیں تو یقین کریں یہ رسول اللہ کی امت ہے. بس آپ سے عرض کروں گا امت بن کے جینا سیکھیں، گروہوں میں بٹ جانا، تقسیم ہو جانا، امت بن کے جینا سیکھیں. پیار کریں. کچھ ضروری ہے کہ ساری دنیا ہمارے مطابق ہی چلے، کوئی حرج نہیں. کوئی ہماری عقل کل ہے، کوئی بندہ اپنی مرضی بھی کرے پھر بھی ہم نے پیار ہی کرنا ہے، پھر بھی ہم نے محبت ہی کرنی ہے.
محبوب کی طرف سے پھول آ جائے تو پھر بھی پیار ہی ہے، روڑا آ جائے تو پھر بھی پیار ہی ہے۔ یہ زخم ہے طیبہ کا، یہ سب کو نہیں ملتا، کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔